النبي الأمي سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين سيما لا بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ولایت، اور یہ ایک ایسا عنوان یا ایسا ٹاپک یا ایسا سبجیکٹ ہے کہ جب کبھی ولایت کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی تو جس آیت کی تلاوت آج میں نے کی، یعنی بالکل آخری مجلسوں میں اس آیت کی تلاوت سب سے پہلے کی جاتی ہے، لیکن میں نے یہ کوشش کی کہ ایام ازا کے اس پہلے عشرے کی ابتدائی مجالس میں اس میں مومنین بہرحال مجلس کی صف پہ آ کے بیٹھتے ہیں، چاہے انہیں پڑھنے والے خطیب و ذاکر سے کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو۔ اس پہلی مجالس پہ قرآن کی دیگر آیتوں کی روشنی میں ولایت کو سمجھایا جائے، اور جو سب سے اہم لیکن سب سے مشہور آیت اسے یہ آخری آج کی اور کل کی مجلس کے لیے رکھا جائے، کیونکہ اس کے حوالے سے اب پیغام ولایت فقیہ کی جانب بھی جائے گا، لیکن وہ ہمارا اس عشرے کا عنوان نہیں تھا۔ لیکن بہرحال جس نے ولایت کو مانا اسے اس تسلسل کو ماننا پڑے گا۔ ایک بہت ہی چھوٹا سا تاریخ کا واقعہ ہے جس کا تعلق ہند و پاک کی تاریخ سے ہے، اس کو میں سمجھا نہیں پاؤں گا۔ جو بیچارے مومنین آج آ گئے ہیں ان کو اتنی زحمت میں نہیں مبتلا کرنا چاہتا کہ وہ کہیں کہ اللہ ہم کیوں آئے تھے، جس طرح دوسرے مومنین آج شب عاشور کی تھکن اتار رہے ہیں۔ تو میں سمجھا نہیں پاؤں گا، کیونکہ سمجھانے جاؤں گا تو بات بہت لمبی ہوگی۔ جو سمجھدار ہیں وہ خود ہی سمجھ جائیں گے۔ یہ جملہ بھی صحیح نہیں، اس لیے کہ پھر مجبوراً ہر ایک کو کہنا پڑے گا واہ، کہ اگر یہ نہ کہا تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نہیں سمجھے، اور نہیں سمجھے تو مولانا نے ہمیں ناسمجھ ڈکلیئر کر دیا۔ میں نے ایک مجلس میں ایک واقعہ نہیں، ایک چھوٹی سی بات پڑھی کہ اگر کوئی پاگل آدمی کسی کی تعریف کرے تو اس تعریف کی کوئی اہمیت نہیں، خود کوئی ناسمجھ آدمی کسی کو ناسمجھ کہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آغا عبدالکریم زنجانی 1936 غالباً 30s میں انڈیا کے دورے پر تشریف لائے تھے، ہمارے حوزے کی ایک بہت مشہور شخصیت۔ اس وقت تک ہندوستان اور پاکستان ایک ہی علاقہ تھا۔ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ جو ولایت غدیر کو مانے گا پھر اسے ولایت فقیہ تک آنا پڑے گا، لیکن ولایت غدیر الگ ہے، ولایت فقیہ الگ ہے، وہ ولایت تکوینی ہے، یہ ولایت تشریعی ہے۔ یہ ساری باتیں کل ہوں گی، اس لیے کہ کل میرا ارادہ ہے کہ کل کی مجلس میں تھوڑا سا ذکر اس جملے کا کروں جو ابھی آ رہا۔ تو جس وقت وہ ہندوستان کے مختلف شہروں کا دورہ کرتے کرتے لاہور پہنچے، تو لاہور میں اب پاکستان کے مومنین تو یہ القاب سمجھ جائیں گے، لیکن شاید ہندوستان کے مومنین اتنا واقف نہ ہو۔
حکیم الامت، شاعر مشرق، پاکستان کا خواب دیکھنے والے علامہ اقبال سے بھی ملاقات ہوئی۔ اچھا، ویسے علامہ اقبال اس اعتبار سے ایک نمایاں شخصیت ہے کہ ان کی اپنی خاص فیلڈ ہی فلسفی تھی، پی ایچ ڈی انہوں نے کیا ہی اسی کے اندر تھا، اور اس وقت 1899 میں غالباً جرمنی گئے تھے، میں ان کے حالات پہ بات نہیں کر رہا ہوں، اور بہت زیادہ شوق تھا ان کو علماء سے ملاقات کا۔ بلکہ اقبال کے کلام میں جو ہمیں بہت نمایاں تبدیلی نظر آتی کہ ابتدائی کلام میں وہ کسی اور راستے پر ہے، اور پھر جس طرح سے آخری زندگی میں اہل بیت کی تعریف اور مدح کی، اور ایک طویل عرصے تک اقبال کی سیرت لکھنے والوں نے لکھا کہ یہ تبدیلی اس وقت آئی جب عبدالعلی حروی تہرانی ہندوستان تشریف لائے۔ آئے تھے لاہور، لیکن اس وقت لاہور ہندوستان کا حصہ۔ خیر، اب یہ چیزیں آج کل تو چھپائی جاتی ہیں، پاکستان اور انڈیا دونوں جگہ تاریخ کو بدلا جا رہا۔ تو خیر، وہ تشریف لائے تو خود اقبال ان سے ملنے گئے، باقی ساری باتیں اپنی جگہ۔ اچھا، ایرانی فلسفے اور ایرانی افکار سے بھی اقبال کو بڑا انٹرسٹ تھا، بلکہ پی ایچ ڈی کا ان کا تھیسس اسی ٹاپک پر۔ تو خیر، اس میں انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ میری سمجھ میں امام زمانہ کا عقیدہ نہیں آ رہا ہے، باقی سب کی سمجھ میں آ رہی کہ غیبت کے اندر ایک امام ہے۔ وہی اقبال جو آگے چل کے کہتے ہیں کہ وہ حقیقت منتظر، میں انتظار کر رہا ہوں کہ لباس مجاز میں آئی، یہ تو کچھ بہت گاڑی اردو ہو گئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت فرما رہے ہیں کہ یہ 12واں امام کی عقیدہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو آغا زنجانی نے ایک بہت معرفت والا جملہ کہا تھا جس کو سب لوگ نہیں سمجھ پاتے، باقاعدہ 15 منٹ تشریح کرنا ہوتی ہے، جس کا آج موقع نہیں۔ کہا کہ اچھا، پہلے 11 کو قبول کر لیجئے، 12ویں کے بارے میں ہم اصرار نہیں کریں گے، اس لیے کہ جس نے غدیر خم کے اعلان کو مانا اور امامت کے عقیدے کو مان لیا، لا محالہ ماننا پڑے گا کہ پھر آج بھی کوئی نہ کوئی امام ہونا چاہیے۔ اب یہ جملہ میں اپنے الفاظ میں سورہ مائدہ کی آیت کی روشنی میں بتا رہا ہوں۔ اب یہی جملہ کہ 11 کو قبول کر لیجئے، 12ویں کا ہم اصرار نہیں کریں گے، کہ مطلب یہ ہے کہ جو 11 کو عقیدے کے ساتھ مانے، یہ 11 امام کس حوالے سے ہیں، اس طرح نہ مانے جیسے ہندو شاعر مانتے ہیں، اس طرح مانے کہ جیسے خوش عقیدہ مسلمان مانتے ہیں کہ ہاں یہ بھی قابل احترام، یہ بھی قابل احترام، یہ بھی قابل احترام، یہ بھی قابل احترام نہیں۔ ان کی اس امامت کے عقیدے کو مانے کہ جو غدیر خم کے میدان میں اعلان ہوا ہے، 11ویں تک مانے، تو پھر خود بخود سوال ہوگا تو پھر آج کل کون امام؟ کیونکہ امامت کا تسلسل جو ہے، ولایت اور امامت اور حکومت اور اطاعت، یہ سب لفظ ایک ہی مانے۔ غدیر خم کے میدان میں جو ولایت کی اہمیت آئی، اب اس کو سمجھیے تو خود بخود واضح ہوگا کہ آج بھی کوئی ولی ہونا چاہیے۔ فما بلغت رسالتہ، دیکھیے میں نے آیت کا ترجمہ بھی نہیں کیا، اور ضرورت بھی محسوس نہیں کر رہا، بچوں کو چھوڑ کر کون آدمی اس آیت سے اور اس کے ترجمے سے واقف نہیں۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اے رسول اگر تو نے اعلان ولایت نہیں کیا تو سمجھ لے کہ فما تفعل وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر اعلان ولایت نہ ہوا تو سمجھو کہ تم نے رسالت کا کوئی حق ادا ہی نہیں کیا، بلغ، رسالت پہنچائی نہیں۔ اب اتنی اہمیت اس ولایت کے عقیدے کی کیوں؟ اتنی اہمیت کیوں؟ وہی 11 کو ماننا پڑے گا تو 12واں سمجھ میں آئے گا، لیکن میں اب اس جملے کو دوہرا بھی نہیں رہا ہوں، اس لیے کہ ولایت کا سب سے بڑا کام دین کی حفاظت، کوئی چیز بھی جب بنائی جائے گی، بنا لینا کافی نہیں، اس کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ بنانا بالکل بیکار۔ ایک عمارت چاہے آپ بنائیں، چاہے ایک بزنس آپ سیٹ اپ کریں، چاہے اپنی جان بنائیں یعنی صحت۔ شادی سے پہلے لڑکیوں کو کتنی فکر ہوا کرتی ہے کہ ہمارا جسم ٹھیک رہے، ممبر کی تہذیب کی وجہ سے میں آگے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں۔ شادی ہو جاتی ہے، سمجھتی ہے کہ مقصد حاصل ہو گیا، پھر کس تیزی کے ساتھ نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ ہر طرف اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے مثلا۔ اسی طرح کیسے کیسے صحت مند لوگوں کو ہم نے بگڑتے دیکھا ہے، صرف اس لیے بگڑ
کہ جو انہوں نے جان بنائی یا اللہ نے دی اس کی حفاظت نہ کی. ایک بلڈنگ ہے، ایک مشینری ہے، ایک گاڑی ہے، دنیا کی ہر چیز. اس پڑھے لکھے مجمع کے سامنے مثالیں دینا تو بیکار. سب سے اہم چیز تو دین ہے. اب چھوٹی چیز کی حفاظت کم کی جاتی ہے، ذرا زیادہ قیمتی چیز کی زیادہ کی جاتی ہے، سب سے قیمتی چیز کی حفاظت سب سے زیادہ ہوتی ہے. یہ دوسری بات کہ ویسٹ میں آ کر جو سب سے قیمتی چیز ہے اس کی حفاظت بالکل لوگوں کے ذہن سے نکل گئی. ایک ہر آدمی کے انڈیویجول لائف کے اعتبار سے سب سے قیمتی چیز اس کی اولاد. مال قربان ہے اگر عزت پہ وقت آ جائے، عزت قربان ہے اگر جان پہ وقت آ جائے، جان قربان ہے اگر اولاد پہ وقت آ جائے. سب سے زیادہ اسی کی حفاظت کی فکر ہونا چاہیے، اور یہ اسلام کا پیغام بھی. حجر ابن عدی کی شہادت کا واقعہ میں نے 85 بار پڑھا، اور ہر مومن کو ویسے ہی یاد ہے، کیونکہ جب شام کی یا سیریا کی زیارت کو جائے گا تو جناب حجر کی زیارت ہی صرف اس واقعے کا عربی ترجمہ. تو ہر ایک کو یاد کہ اولاد کی حفاظت کتنا اہم مسئلہ. یہاں پہ ہر چیز کی حفاظت کی فکر کی جاتی. سردیوں کے موسم کے اندر کہیں مکان کو نقصان نہ پہنچ جائے، پانی کی پائپ لائن نہ پھٹ جائے، فلاں مسئلہ گاڑی کو نہ ہو جائے. سب سے زیادہ لاپرواہی اگر ہے تو اولاد کی حفاظت. لیکن یہ تو تربیت اولاد اور حقوق اولاد اور ذمہ داریاں ایک نیا موضوع نکل آیا. نہیں، ادھر نہیں جا رہا. یہ ہے ہر آدمی کا الگ الگ مسئلہ، اور اجتماعی طور پہ تمام مومنین کا مل کے مسئلہ ہے دین. اس کی جانب سے بھی سب سے زیادہ لاپرواہی ویسٹ میں بڑھتی جا رہی. انڈیویجول لائف کو دیکھیے تو اولاد سب سے قیمتی ہے، اور اجتماعی زندگی کو دیکھیے تو دین. انہی دو کی جانب سے یہاں سب سے کم توجہ. جب بھی اس قسم کا کوئی اسٹیٹمنٹ دیا جاتا ہے اس کا مطلب 100% نہیں ہوتا. یہ میتھ کے اصول نہیں ہے کہ 2+2 ہمیشہ 4 ہوگا. اس میں بہرحال 5%، 10% لوگ ایگزمپٹ ہیں، لیکن میں ایک اوور آل بات کر رہا ہوں. اور اللہ اور رسول وہ تو دین کے حوالے سے. اب ایک لفظ میں خالی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ایک ہوتا ہے کہ بھئی ایک آدمی نے ایک چیز لی، اس کو اس کی حفاظت کا طریقہ نہیں معلوم تھا، چیز ضائع ہو گئی. تجربہ آ گیا نا، آئندہ وہ چیز آئے گی تو اب حفاظت کرے گا. وہ ایک صاحب کی بلڈنگ نجس ہو گئی، پانی ڈال کے پاک کر رہے ہیں، کسی نے کہا بھائی بہت سردی ہے، مر جائے گی. ارے جاؤ اپنا راستہ لو، میں خود بہتر جانتا ہوں. ایڈوائز دینے والا واپس آیا، دیکھا واقعا بلی مر گئی. کہا پہلے ہی میں منع کر رہا تھا. نہلانے سے کوئی تھوڑا مری ہے، وہ تو نچوڑنے سے مری تھی مثلا. تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک بار تو مر گئی، اب دوسری بار تو یہ بلی کو نہیں نچوڑے گا نا. تجربے کے بعد ایک احمق اور بے وقوف آدمی بھی. نعوذ باللہ، یہ لفظ بھی میں اس لیے غلط کہہ گیا کہ رسالت کے حوالے سے بات ہو رہی. اب اللہ کے رسول نے دیکھا کہ 1,24,000 انبیاء میں سے ہر ایک دین لے کر آیا. نعوذ باللہ، کون سا نبی بے دینی کی تعلیم لے کے آیا؟ آدم ہو کے نوح، ابراہیم ہو کے موسیٰ، عیسیٰ ہو کے اللہ کا رسول. میں نے وہی نام لیے جو زیارت وارثہ میں آتے ہیں. اور ہر نبی کے بعد اس کا دین بگڑا. چلے باقی انبیاء کا دین بگڑ جائے تو ایک امکان ہے. یہ بہت مشہور جملے میں خالی تمہید کے لیے عرض کر رہا ہوں. مجھے پتا ہے کہ میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے سنے ہوئے. لیکن ہر نبی کے بارے میں تو ایک اطمینان ہے کہ اگر دین بگڑا تو بعد میں ایک اور نبی آنے والا ہے جو بگڑے ہوئے دین کو دوبارہ سنبھال لے. آدم کی شریعت میں جتنی تبدیلیاں ہوئی، نوح کے جہاد کا خلاصہ تھا دوبارہ انسان کو اسی ٹریک پہ لایا جائے. نوح کی شریعت میں جتنی خرابیاں ہوئی، ابراہیم کا امتحان اور رسالت یہی تھے کہ دوبارہ انسانیت کو پرانے ٹریک پہ لے آئے. اصل ٹریک تو ہے کلو مولود یولد علی فطرت الاسلام. پہلا انسانی اسلام کے ساتھ آیا. ہر نبی میں امکان تھا، رسول خدا کے بعد تو کوئی نبی نہیں آنے والا. اگرچہ یہ بات میں نے خالی طریقہ اس لیے کہہ دی کہ ہر نبی کے بعد امکان تھا، ورنہ تو ہر نبی نے بھی بہرحال اعلان ولایت کیا ہے. غدیر خم کا اعلان پہلا اعلان نہیں ہے، غدیر خم کا اعلان آخری اعلان ہے. اب جن ذاکرین اور خطبہ اور علماء کا حافظہ یا میموری بہت اسٹرانگ. میں تو بہرحال ایک پیسے ہی تو بوڑھا ہو گیا ہوں. ڈائبیٹک پیشنٹ کی میموری سب سے پہلے متاثر ہوتی، اور شروع سے ہی میرا حافظہ بڑا کمزور رہا. میں تو اس قابل نہیں ہوں. لیکن جو ہمارے علماء ہیں، جو خطبہ ہیں، جو ذاکرین، آپ نے کبھی سنا ہوگا
وہ جوش میں آتے ہیں تو آدم سے لے کے غدیر خم تک ایک ایک نبی کے بارے میں بتاتے کہ آدم نے کس کو وسیع بنایا اور شیش نے کس کو وسیع بنایا اور نوح نے کس کو وسیع بنایا اور ابراہیم نے کس کو وسیع بنایا اور موسیٰ نے کس کو وسیع بنایا اور عیسیٰ نے کس کو. پورا 1,24,000 انبیاء نہ صحیح لیکن 30-32 انبیاء اور ان کے اوصیاء کے نام آتے ہیں. آدم کے زمانے کا غدیر کچھ اور تھا لیکن اعلان ولایت وہاں بھی تھی. نوح کے زمانے کا غدیر کچھ اور تھا، اعلان ولایت وہاں بھی تھی. ابراہیم کا غدیر کچھ اور تھا، اعلان ولایت وہاں بھی تھی. ہر نبی نے، یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک نبی کو اگر پتا ہو کہ میرے 500 سال بعد دوسرا نبی آ کے دین کو سنبھال لے گا تو 500 سال میں اگر دین بگڑ جائے تو کوئی بات نہیں. میں جن لوگوں میں زیادہ اٹھتا بیٹھتا ہوں ان کا لفظ استعمال کروں کہ اگر 500 سال بعد تو آ رہا ہے نا ایک دوسرا نبی، تو اگر میرے بعد بگڑ گیا تو واندہ نہیں، نو پرابلم. اس ماحول میں نہیں بیٹھتا نو پرابلم والے کے. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، کوئی نبی بھی یہ نہ چاہتا ہے نہ یہ کر سکتا ہے، لیکن بہرحال ہر نبی نے اپنے بعد ایک ولی اور وصی بنایا. ہر ایک میں یہ اعلان ہوا جو میری نبوت کو مانتا ہے میرے بعد اس کی نبوت کو مانے. آدم کے کلمہ پڑھا تو شیش کا کلمہ پڑھنا پڑے گا، ابراہیم کا کلمہ پڑھا تو مثلا اسماعیل کا کلمہ پڑھنا پڑے گا، ہارون کا کلمہ، موسیٰ کا کلمہ پڑھا تو ہارون کو وصی ماننا پڑے گا. مگر اتنے اہتمام کے باوجود وہاں خرابیاں بعد میں آتی رہی نا. چنانچہ ہارون نے، موسیٰ نے بتایا میرے بعد ہارون ہے. اللہ کے رسول تک جب آیا تو اب معلوم ہے آگے کوئی نبی نہیں آنے والا. اس لیے غدیر خم میں خالی علی کا اعلان نہیں ہوا ہے، وہ اہم اعلان ہوا، وہ سب سے بڑا اعلان ہوا، وہ غدیر خم کا اس دن کا اصل عنوان تھا. لیکن چونکہ یہ چیز کم پڑھی جاتی ہے، غدیر خم کے میدان میں علی سے لے کر امام زمانہ تک کی ولایت کا اعلان ہوا ہے کہ اگر سلسلہ موسیٰ سے ہارون تک بتایا جائے، ہارون کے بعد خرابی آتی اور آ گئی. اللہ کے رسول غدیر خم کے خطبے میں وہ دعا بھی مانگی ہے جو ہم لوگ جب کبھی اس موضوع پہ زیادہ پڑھتے ہیں تو مجمع کہتا ہے مولانا وہ فضائل علی پڑھیے، امام زمانہ کا ذکر بھی ہم کو نہیں سننا. بلکہ ہمارے یہاں ایک ایسا گروہ پیدا ہوا ہے، فرقہ نہیں، ہمارے ہی کچھ ذرا جذباتی نوجوان جو کہتے ہیں کہ امام زمانہ کا ذکر آج کل علماء نے اس لیے شروع کیا کہ مولا علی کے فضائل کو چھپانا چاہ رہے ہیں. اب امام زمانہ تک کا ذکر اتنا بھاری اور اتنا گرا گزر رہا، کہا کہ یہ ہمارے یہاں پہ ایک فارمولہ بنا ہوا، جو امام زمانہ کا ذکر کرتا ہے وہ مقصر ہے کیونکہ وہ علی کے فضائل کو چھپا رہا. امام زمانہ ہیں علی ہی کی اولاد، ہیں علی کا مشن پورا کرنے والے، وہ تمام فضائل رکھتے ہیں. لیکن میں آج یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عام دنوں میں یہ بات بہت سمجھانا پڑتی، آج اس لیے بہت آسان ہے کہ کل عاشور کا دن آپ نے گزارا، زیارت عاشورہ ہو، دعائیں ہوں یا ایک دوسرے کو پرسہ دینا ہو، جہاں جہاں موقع مل رہا ہے عاشور کے دن امام زمانہ یاد دلایا جا رہا. کہ آج یہ سمجھانا بہت آسان ہے کہ امام زمانہ کا ذکر علی کے فضائل کو چھپانا نہیں ہے، حسین کی عزاداری پہ پردہ ڈالنا نہیں ہے. فضائل علی کو دنیا کے سامنے صحیح معنوں میں امام زمانہ ہی لے کے آئیں گے. دنیا نے تو ابھی سمجھا ہی نہیں کہ علی کون، حتیٰ جنہوں نے علی کو خدا بنا دیا انہوں نے بھی نہیں سمجھا کہ علی کون. یہ علی کا بیٹا آ کے بتائے گا اپنی حکومت میں. اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے بھی جب فضائل علی بتائے تو علی کو دکھا کے بتائے، اور امام زمانہ بھی جب فضائل علی بتائیں گے تو علی کو دکھا کے بتائیں گے. اس لیے کہ میرا مولا بھی امام زمانہ کے فوراً بعد آئے. بلکہ ایک عجیب روایت نہیں، ظہور امام سے متعلق ایک ایسا مسئلہ جس کے بارے میں عرض کر دوں کہ علماء بھی کہتے ہیں کہ یہ ذرا کنفیوزنگ ہے مسئلہ، ہم سمجھا نہیں پاتے. وہ یہ ہے کہ امام زمانہ کے بعد دابۃ الارض نکلے گا. امام زمانہ کے ساتھ سفیانی ہر ایک کو معلوم، امام زمانہ کے ساتھ دجال ہر ایک کو معلوم. ہر ایک سے مطلب آج کل بہت زیادہ یہ چیزیں پڑھی جاتی ہیں، بڑی تعداد کو معلوم. امام زمانہ کے ساتھ سید خراسانی ہر ایک کو معلوم. امام زمانہ کے ساتھ یمانی بھی آج کل آہستہ آہستہ یہ بات آ رہی، خصوصاً جب سے لوگوں کو یہ پتا چلا کہ سید خراسانی سے زیادہ اہمیت یمانی کی، جو یمن سے آنے والے، ان کی شخصیت سید خراسانی سے فضیلت میں درجے زیادہ بتائی گئی. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پرانے زمانے کے بزرگ
جب کبھی ہجرت اختیار کرتے تھے تو یمن کو اپنا ہیڈ کوارٹر بناتے تھے کہ یمانی یہاں آئے گا. یمانی اور امام زمان ایک ہی چیز, یعنی اتنا ایک دوسرے کے قریب. یمن سعودی عرب سے ملا ہوا ہے آج بھی. امام مکے میں ہے, یمانی یمن سے نکل تو خیر. اب یہ سارے نام لوگوں کو معلوم, چاہے وہ نیگیٹو پرسنالٹیز ہوں, ویلنز ہوں, چاہے وہ ہیروز ہوں یا پازیٹو پرسنالٹیز. میں یمانی اور سفیانی کے لیے کہہ رہا ہوں, پھر یوٹیوب میں اس کو کاٹ کے امام اور معصومین سے ملا دیا جائے اور ایک ہنگامہ کھڑا ہو جائے. تو خیر خلاصہ یہ کہ دجال ہے یا سفیانی ہے, یہ ایک گروہ. کسی نے پوچھا بھی تھا کہ فرزند رسول آپ بہت سفیانی کہتے ہیں, سفیانی نام تو نہیں ہے نا, وہ تو خاندان, سر نے, فیملی نے, نام کیا. امام نے کس طرح ڈانٹ کے خاموش کرائے. ایک آدھ روایت میں نام ہے, لیکن جو اصل روایت کا نام لے کے کیا کرو گے, نام کے پیچھے نہ پڑو. وہ نام یعنی یہ امام نے نہیں کہا, اگلا جملہ میرا, وہ نام بدل کے بھی آ سکتا ہے, نام اصل چیز نہیں. تو سفیانی اور دجال میں بھی نام اصل چیز نہیں. اسی طرح یمانی اور خراسانی. مگر ان سب کے ساتھ ایک بہت ہی اہم ظہور ہوگا دابت الارض کا, اور یہ نکلے گا صفا اور مروہ کے درمیان سے. ابھی میں نے وہ لفظ استعمال کیا جو احترام کے خلاف ہے, کیونکہ روایتوں میں یہی آیا. پھر ازبق ابن نباتہ کے خطبے میں مولا نے کہا کہ انا دابت الارض, وہ جو بار بار روایت میں آیا وہ میں. دابت الارض کا صرف ایک کام ہے, سب سے پہلے ہر ایک کی پیشانی پر مہر لگا ہے, مومن کون ہے اور کافر کون. وہ دونوں, وہ مومن اور کافر کے درمیان پہچان کروائے گا. یہ علی کی وہ خصوصیت ہے جو اللہ کے رسول غدیر خم سے پہلے بھی بتا گئے, غدیر کے دن بھی بتائی. ہوا قسیم الجنت والنار, یہ علی وہ ہے جو جنتی اور جہنمی کے درمیان فیصلہ کرتا ہے. یہ جنتی ہے, علی فیصلہ کریں گے. یہ جہنمی ہے, علی فیصلہ کریں گے. جو غدیر کے موقع پہ مولا کی خصوصیت آئی وہ ظہور امام کے بعد مولا کا عمل بنے گا. پیشانی پہ مہر لگائیں گے. اب وہ اس ٹائپ کی مہر ہوگی جیسے پہلے چلتی تھی. زمانہ تو بہت تیزی سے بدل رہا ہے نا. پہلے میل ہوتی تھی کاغذ و قلم پر, اب ہوتی ہے ای میل, اور اس سے بھی آگے اب دنیا آگے بڑھ گئی. پہلے وہ جو ہم لوگ کسی گورنمنٹ ڈاکومنٹ پہ جا کے اپنا انگوٹھا لگاتے تھے تو 3 دن تک تو وہ سیاہی مٹتی نہیں تھی. وہ اس طرح سے انگوٹھے کے اوپر وہ انک لگا کر اس کو باقاعدہ منی آرڈر کے فارم پر ہمارے گھر کی خواتین جو ہیں وہ لگائے تو پیسے ملا کرتے. صرف ان لوگوں کو پتا تھا کہ کیسے وہ انک مٹائی جاتی ہے جو الیکشن میں ڈبل ووٹ ڈالا کرتے تھے انڈیا اور پاکستان میں. یہ یہاں کے بچوں کی بات نہیں ہو رہی, انہیں پتا ہے کس طرح سے. لیکن اب آج تصور ہی بدل گیا, تو ابھی اور تبدیلی آئی. اب یہ مہر باقاعدہ کوئی سیل ہوگی, کوئی مائکرو چپ ہوگی, کوئی لیزر شعا ہوگی, یا کیا چیز ہوگی اس کو چھوڑ دیجئے. یہ ایک موضوع بہت تفصیل طلب ہے, گھر کے بہت انٹرسٹنگ بھی ہے. لیکن یہ ساری تفصیل تو میں اس لیے بتانے آ گئے کہ جو زمانے کا امام سب سے زیادہ اپنے دادا علی کے فضائل بتائے گا اور جس کی حکومت میں سب سے اہم رول میرے مولا کا بنے گا, علم اس وقت بھی علی کے ہاتھ میں ہوگا. اس کے بارے میں, اس امام زمانہ کے بارے میں کہا جائے, مولانا زیادہ مت پڑھیے, آپ امام زمانہ پڑھتے ہیں آپ جیسے لوگ, کہ ہمیں پتا ہے کہ ایک سازش ہے غم حسین کو مٹانے اور فضائل اہل بیت کو چھپانے. علی کو مانو تو امام زمانہ کو ماننا پڑے گا. یہ خالی اقبال کو جواب نہیں ملا آغا زنجانی کا, یہ خطبہ غدیر خم میں. اب خطبہ غدیر خم جا کے پڑھیے کس طرح ولایت کا اعلان ہو رہا ہے, علی کی دعا کی جا رہی ہے ظہور امام زمانہ کی. کس طرح سے دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے یہ دو عقیدے. مگر ولایت کے عقیدے کی اتنی اہمیت وہ اس لیے کہ موسیٰ نے ہارون کو وصی بنایا, ہارون نے کسی کو وصی بنایا, اس طرح سے وصی کا سلسلہ سامنے نہیں آیا, کیونکہ بعد میں ایک نبی آنے والا, جیسا ہی نبی آئے گا وصی کا سلسلہ رک جائے گا. پیغمبر کو بتایا قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا. تو خالی علی نہیں, علی سب سے اہم, علی سب سے پہلے, علی پہلے نمبر پر, لیکن ایک سلسلہ 12 کا قائم کیا. اور وہ کیوں؟ اس لیے کہ عام چیز کی حفاظت کی فکر کی جاتی ہے, اسلام اور دین کی حفاظت کی فکر نہ کی جائے. اور سب سے پہلا کام ہی یہ ہے. دیکھیں یہاں تک کی بات میں نے کچھ اور مثالیں دے دی ہوں گی,
لیکن جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہے ہر مجلس میں سنا ہوگا ولایت اتنی اہم کیوں ہے؟ اسلام کی حفاظت کے لیے. اور اسی لیے میں نے ایک جملہ وہ تبرعی انداز میں کہا تھا، وہی جملہ پلٹ کے تولائی انداز میں کہہ رہا ہوں. یعنی شاید انگریزی کا لفظ صحیح اور شاید غلط. وہ ذرا سا نگیٹو وے میں بات سمجھائی تھی دشمنوں کے لیے. اور یہ وہ کیا حسین عاشور، کتنا آپ شب عاشور سے لے کے عاشور کے دن تک آپ تھکے. اتنا ٹائم اور اتنی زحمت اور محنت تو آدمی اپنے والدین اور اولاد کے لیے نہیں کرتا، صرف آقا حسین. وہ محبت جو ہر مومن کے دل میں. مگر حسین کے جہاد کا خلاصہ ایک جملے میں یہ بھی ہے. ایک تو زیارت اربعین ہے، لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں میرے آقا حسین نے اس لیے جہاد کیا تاکہ بندوں کو جہالت اور اگنورنس سے نکالا جائے. اور ایک یہ جملہ حسین غدیر خم کی قربانی، قربان غدیر. ایک تو وہ دشمنوں کے انداز سے کہ غدیر کے اعلان نے اتنا زیادہ دشمنان علی کو سیریس کر دیا. اب تک وہ سمجھ رہے تھے کہ رسول کا معاملہ بہت 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 علی کا معاملہ رہے. غدیر کے اعلان نے بتایا یہ تو قیامت تک حکومت ہمارے ہاتھ سے نکل گئی. چنانچہ وہ سیریس ہوئے کہ اہل بیت کو کبھی حق نہیں ملنے دینا. کبھی کبھار آدمی دیکھتا ہے نا کہ بس ایک دو آدمی ہیں، چلو ان کے خلاف سازشیں کرو، نہ بھی کرو تو یہ کتنے عرصے رہیں گے، بڑھاپے میں تو جا ہی رہے پھر تو ہم ہیں. اور ایک دیکھے کہ نہیں بھائی وہ تو ایک سلسلہ قیامت تک کا ہو گیا. دشمنان اہل بیت کے پوائنٹ آف ویو سے غدیر نے ان کی ساری امیدوں پہ اس گل مایوس کر دی. اب ان کو قیامت تک کوئی چانس نظر نہیں آ رہا ہے اقتدار پہ قبضہ کرنے کا، تو وہ سازشیں شروع ہوں جس کے اندر ان کو یہ بھی فکر تھی کہ ہم میں سے کوئی کہیں عین وقت پہ پیچھے نہ ہٹ جائے، بیک آؤٹ نہ کر جائے. چنانچہ باقاعدہ لکھا گیا اور سب کے دستخط کروائے گئے، جو آخر میں یزید کے خزانے سے وہ ڈاکومنٹ نکلی. اور دوسری جانب تولائی انداز حسین قربان غدیر. اللہ کے رسول نے میرے مولا کو غدیر کے اندر نعوذ باللہ اس لیے حاکم نہیں بنایا، نعوذ باللہ کہہ رہا ہوں، یوٹیوب پہ لے جانے والے یہ لفظ کو نہ کاٹیں. نعوذ باللہ اس لیے حاکم نہیں بنایا کہ علی کو، جو علی نے اب تک خدمات کی ہے تو اب ایک عیش اور آرام والی زندگی گزارنے کا موقع ملے کہ بس علی تم نے بڑی خدمت کی، اب تم بادشاہ بن جاؤ، محل تمہارا، خزانہ تمہارا، بیت المال تمہارا، بس اب تمہیں آرام ہی آرام کرنا. نہیں، اس لیے بنایا کہ اب تمہیں اسلام کو قیامت تک بچانا ہے. تو حسین اسی اسلام کو بچانے کے لیے کہتے نا غدیر کے اعلان کا لاجیکل نتیجہ ہے کربلا میں حسین کے قربان. حسین قربان غدیر ہیں، جملہ جو میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا. اس کے دو پہلو، دشمنان اہل بیت نے غدیر کے اعلان سے جو ایک نتیجہ نکالا اور صحیح نتیجہ نکالا کہ جب تک یہ اہل بیت ہیں پھر ہمیں کبھی بھی اقتدار نہیں ملے گا. اور ادھر حسین نے غدیر کے اعلان کو پورا کیا کہ نانا اگر آپ نے میرے بابا کو اسلام کا محافظ بنایا ہے تو اس لیے نہیں کہ خالی فیسلٹیز علی کو ملے اور خالی محل میں بیٹھے اور خالی ایک ٹائٹل لگے، یہ اس لیے کہ جب اسلام پہ وقت پڑے گا دین اللہ کا بچے گا، شریعت آپ کی بچے گی، قربانی میرا بابا دے گا، بابا نہ ہوگا تو حسین دے گا، اور حسین نہ ہوگا تو زمانے کا امام دے گا. اور یہاں سے موضوع پھر امام تک آ رہا. یہی وجہ ہے کہ عاشور کی زیارت میں، عاشور کی دعا میں، عاشور کے پرسے میں بار بار امام زمانہ کو یاد کرایا گیا. یہ تصور ذہن میں رہے کہ ولایت اتنی اہم کیوں ہے اسلام کو بچانے کی، یہ محافظ ہے اسلام کی. اور اب میں ایک بہت ہی پرانی باتیں تو ساری تقریباً آپ کو پرانی لگیں گی. جب کوئی کسی کی بہت مجلسیں سن لے تو اس کی نئی بات بھی بہت پرانی لگتی ہے. اور یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے بڑے بڑے علماء کے ساتھ. میں تو ایک بہت ہی حقیر طالب علم، کیا پڑھ دیا مولانا، یہ تو ہم نے پہلے سن لیا. مجھے بعض اوقات بڑا رشک آتا ہے. پیغمبر کی حدیث ہے نا، کچھ لوگوں سے حسد کرنا جائز ہے. صاحب علم بڑا رشک آتا ہے شعراء کی قسمت پر. ایک زندگی میں کلام کہہ دیا وہ زندگی بھر کے لیے کافی. جہاں جاتے اگر وہ کچھ اور پڑھنا بھی جائے تو مجمع شور مچاتا ہے، وہی پڑھیے وہی سننا. قصیدہ خان، نوحہ خان، ان سب کو آپ نے دیکھا ہوگا نا،
وہ پوری تیاری کر کے بیچارہ آیا اس سال 1433 ہجری کے محرم کے لیے، جتنا پڑھے پھر ایک آخر میں فرمائشی پرچی آ جاتی ہے، وہ کھلا ضرور قصیدہ یا نوحہ یا کلام پڑھیے۔ تو میں بہت احتیاط کر رہا ہوں، لیکن کچھ لوگوں پھر بھی ایسا لگ رہا۔ اب میں 12 محرم کے بعد جا کے ذرا اپنا ای میل چیک کروں گا اور ٹیکسٹ میسیجز چیک کروں گا۔ فی الحال اتنا میں تھکا ہوا تھا کہ گالیاں کھانے کی مجھ میں مزید ہمت نہیں تھی، وہ آ تو رہی مجھ تک نہیں پہنچ رہی۔ بہت پرانی بات، لیکن یہ بات تو واقعا بہت پرانی اور بار بار بیان کرنے کی ہے کہ چیز اہم نہیں ہے، چیز اہم ہے لیکن اس سے زیادہ اس کی حفاظت اہم۔ اولاد نہ ہو وہ کم صدمہ نہیں، بہت بڑا صدمہ۔ اور یہی 12، 13، 14 نمبر کی جو آیت ہے جو سورہ ابھی میں پڑھنے جا رہا ہوں، اس کی 11 تک کی آیت تو میں پڑھوں گا، وہ میرا موضوع ہے۔ 12، 13، 14 یہ اولاد کے لیے بہترین آیت مانی گئی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اور اختتام ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ 3 آیتیں جن کے اولاد نہ ہوتی، اور جن کے یہاں اولاد ہے لیکن بیٹا چاہیے تو وہ وہی 89 نمبر کی آیت سورہ انبیاء، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ خیر، تو یہ اولاد نہیں، بہت بڑا صدمہ۔ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے آدمی، سب کچھ نہیں ہوئی اولاد، ہیں ایسے کپل زندگی گزر گئی، لیکن ان سے زیادہ افسوس اس کو ہوتا ہے کہ اولاد ہو گئی اور 18 سال کے بیٹے کا لاشا اٹھایا یا 15 سال کے بیٹے کا لاشا اٹھایا۔ چیز آ گئی اور پھر اگر کبھی ضائع ہو گئی وہ زیادہ دکھ اور افسوس ہے۔ میں مثالیں دے کے تو میں آپ کا وقت بہت ویسٹ کر سکتا ہوں، لیکن بس مختصر بات، یہ اصول قرآن کریم نے ایک اور انداز سے سمجھایا، مگر سمجھایا قرآن نے، پہنچایا علی نے۔ جو میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، بلکہ اس المہدی کے منبر پر پہلے عشرے سے پہلے جو میرا لاسٹ وزٹ تھا وہ رمضان تھا، سورہ کہف کی تفسیر میں نے شروع کی، اور اس میں بھی یہ جملہ کہا کہ سورہ کہف کی اہمیت یہ ہے کہ بازار کوفہ جہاں پہ اہل بیت آج پہنچے، 11 محرم کو کربلا سے نکلے اور کوفے کے بازار میں پہنچے، آقا حسین نے نو کے نیزہ پر کٹے ہوئے سر کے ساتھ جس سورہ کی تلاوت کی تھی وہ سورہ کہف تھا۔ یہ تو اس دن میں نے، کیونکہ سورہ کہف کی تفسیر میرا مقصد، لیکن ضمناً یہ جملہ کہا کہ اسی طرح جب مولا دنیا میں آئے تھے 13 رجب کو اور 16 رجب کو علی کے ہاتھ میں صحن کعبہ میں تھے، تو علی نے بھی ایک تلاوت کی، اب وہ سورہ مومنون کی تلاوت، اس کو سمجھانے جاؤں گا بہت وقت نکل جائے گا، اس لیے میں بہت احتیاط سے آگے بڑھا۔ اور وہاں بھی یہ پیغام، ابھی غدیر تو بہت بعد میں، ابھی تو اعلان رسالت بھی نہیں ہوا۔ رسول اللہ 30 سال کے تھے کہ جب علی نے تلاوت کی، 40 سال کے تھے جب اعلان رسالت کیا، 63 سال کے تھے کہ جب اعلان غدیر کیا۔ تو غدیر سے 30 سال پہلے کی کہانی، علی نے پیدا ہوتے ہی آغوش رسالت میں پہنچتے، پیدا ہونے کے 3 دن بعد سب سے پہلی جو قرآن کی آیت تلاوت کی، جس کے حوالے سے میں اور بہت ساری باتیں کہتا ہوں، مجھے معلوم ہے، مجھے خود یاد ہوتا ہے کون سی چیز میں نے بہت کہی ہے، اس کو مت کہو، اس کے اندر بھی یہ پیغام دیا۔ اب میری وہ 4تھی یا 5ویں مجلس یاد کیجئے کہ عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز، بار بار ایک لفظ میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں، سب سے اہم عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز۔ علی ولادت سے پہلے، علی نماز کے واجب ہونے سے پہلے، بعض علماء کہتے ہیں کہ نماز شب معراج واجب ہوئی، بعض کہتے ہیں پہلے واجب تھی لیکن پہلے 2 تھی، معراج میں 5 ہوئی، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن عام مشہور قول یہ ہے کہ شب معراج نماز واجب ہوئی۔ تو شب معراج سے بھی 20 سال پہلے، معراج اس سال ہوئی جس سال رسول کی عمر 50 سال کی تھی، جو مشہور معراج، 20 سال پہلے علی نماز کی اہمیت بتا رہے، مگر کس طرح؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون وهم عن اللغو معرضون وهم للزکاة فاعلون وهم لفروجهم لحافظون۔ 3 آیتیں بیچ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ وهم لاماناتهم وعهدهم راعون وهم على صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس۔ ٹھیک ہے، جنہوں نے مجھ سے بہت سنا وہ گواہی دیں گے، میں 40 منٹ میں اتنا سا ٹکڑا پڑھتا ہوں تاریخ کا، اس وقت سے 2 منٹ بھی نہیں لگے۔ کیا ترجمہ کیا؟
نجات پائی اور کامیاب ہوئے وہ مومن جنہوں نے اپنی نمازوں میں توجہ اور خضوع اور خشوع سے کام لیا. سب سے پہلی مومن کی صفت یہ بتائی گئی نماز. کامیاب مومن کی صفت. پھر جلدی جلدی ترجمہ. آج یہ لوگ لغو اور فضول اور نان سینس باتوں سے منہ پھیرتے ہیں. پوچھا گیا مولا سے کہ یہ نان سینس باتیں ہیں کیا؟ لغو کا غیبت ہے، تہمت ہے، جھوٹ ہے اور گانا بجانا اور غینا. منہ پھیر لیتے. اسی لیے میں نے کم از کم ایام ازاں میں تو اپنا ای میل باکس 2-3 دن آخری میں نہیں کھولا کہ غم کے دینا. منہ پھیر لو. وَهُمْ لِلزَّكَاةِ لَفَاعِلُونَ، یہ اپنی زکوٰۃ باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں. زکوٰۃ کا ایک تو مشہور کانسیپٹ مال کا 40واں حصہ، پھر امام نے اس کو بہت وسیع کر دیا کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے. مال کی زکوٰۃ وہ 40واں حصہ. جسم کی زکوٰۃ کیا ہے کہ اپنے جسم کا کچھ حصہ دوسروں کی خدمت کے لیے وقف کرو. صحت مند ہو، جوان ہو، دوسروں کی خدمت کرو. جو ہمارے یہ والنٹیئر اتنی سردی میں کھڑے ہو کر ساری گاڑیاں پارک کراتے رہے اور شٹل میں مومنین اور مومنات کو کہاں سے کہاں تک لاتے رہے، یہ مثلاً اس کی ایک قسم. امام نے کہا سواری کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اس میں اس کو ایک رائٹ دو جس کے پاس سواری نہیں. اور پھر یہ 8 مثالیں امام نے دی تھی کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے. تفسیر نمونہ میں سورہ توبہ میں جہاں زکوٰۃ کا بیان آیا وہاں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے پوری روایت کو کوٹ کر دیا. 8 چیزیں، لیکن وہ 8 بھی خالی مثال کے طور پر وہ اور بھی بڑھی. ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے. ولادت کے بعد مولا صحن کعبہ کے اندر فرما رہے مومن وہ کامیاب ہوا جو زکوٰۃ باقاعدگی سے دیتا. وَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ لَحَافِظُونَ، اپنے آپ کو حرام کاری کے گناہ سے بچاتے ہیں. إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، صرف بیوی اور کنیز. پھر خیر وہ آیتیں آگے 2-3 میں نہیں پڑھنا چاہتا. وَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، وہ اپنی امانتوں کی پوری رعایت کرتے. جو امانت ان کے پاس آئی اس کی حفاظت کریں. یہاں بھی امانت کا تصور کو اسلام نے ذرا اور واضح کیا. امام نے کہا کہ کسی کا راز بھی ایک امانت ہے، اس کی بھی حفاظت کرنا ہے. وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور اپنے عہد اور وعدے کی پابندی کرو. جا رہا حسین کو جلدی شہید کرو اور وقت فضیلت اثر جا رہا. یہ ولایت کا کام. اور جب یہی 2 کوالٹیز مومن میں پیدا ہو جائیں تو وہ امام آ جائیں. ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے نا امام کب آئیں؟ بہت ہی مختصر جواب، کیونکہ کل ہم 12 محرم آقا حسین کی زیارت کی مجلس میں کچھ ہو سکتا ہے پوری مجلس، ہو سکتا ہے آدھی مجلس اس زمانے کے امام پہ پڑھیں گے جو عاشورے سے جن کا پیغام جڑا ہوا ہے. لیکن آج تو میں نے آپ کو خطبہ غدیر کا ریفرنس دے دیا. جن کے ظہور کا پیغام خطبہ غدیر سے جڑا ہے، جن کے ظہور کا پیغام عاشورے سے جڑا. 2 چیزوں کی حفاظت. اب امام تو آئیں گے ہی یہ 2 چیزیں دنیا میں پھیلانے، مگر اپنے چاہنے والوں سے کہیں گے پہلے تم یہ 2 چیزیں بچاؤ پھر میں آؤں گا. کیوں کہ جہاں سے مجلس شروع ہوئی تھی، اگرچہ اصولاً اب مجھے مجلس اختتام کو پہنچانا چاہیے، 45 منٹ کا بیان ہو گیا، 10 منٹ غم کا بیان، گھنٹہ ہو جائے گا. لیکن جہاں پورے 10 دن آپ نے میرے مجلس وقت پہ شروع ہوئی وہ کونسل والوں کی پنکچولیٹی، اور کبھی وقت پہ ختم نہ ہوئی وہ میری غیر ذمہ داری تھی. لیکن ایک دن اور برداشت کر لیجیے. اور وہ یہ اس لیے کہ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ عام آدمی بھی اگر ہو اور آدم سے لے کے عیسیٰ تک دیکھے کہ ہر مرتبہ دین بعد میں بگڑا، عام آدمی بھی ہو تو وہ حفاظت کا انتظام کرے گا کہ اب ایسا نہیں ہونے دوں گا. اسی طرح سے اگر عقیدے یا عمل میں کوئی خرابی ہے تو کیسے اس لشکر پہ امام بھروسہ کریں گے، جب کہ علم امامت کے علاوہ بھی امام خود دیکھ چکے ہیں کہ مجھ سے پہلے جو معصوم لشکر لے کے نکلا اگر ان کی عقیدے میں خرابی ہے تب بھی ہمیں شکست ہوئی، اور اگر ان کے عمل میں خرابی ہے تب بھی ہمیں شکست ہوئی. اب وہ شکست ان معنوں میں نہیں، امام کو کبھی شکست نہیں ہوتی. امام مارا بھی جائے تو کامیاب، امام کا گھرانہ بھی لٹ جائے تو کامیاب، امام کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہو جائے تو وہ کامیاب. شکست ان معنوں میں نہیں، شکست ان معنوں کہ انتہائی شدید زحمتیں تو برداشت کرنا پڑی امامت کو. آخری کامیابی تو عصمت و طہارت ہی کو ملے گی، لیکن وہ زحمتیں امام زمانہ دیکھ رہے ہیں. اب دیکھیں وہ علم امامت کو میں اس وقت بیچ میں نہیں لا رہا ہوں، جبکہ سب سے اہم تو وہی
ایک عام آدمی کا بھی تجربہ اگر ہو تو امام نے اپنے بزرگوں کو دیکھا. زمانے کا امام کوئی چیز نئی نہیں لائے گا، وہ چلے گا اپنے بزرگوں کی سیرت پر. حسین جب کربلا جا رہے تھے تب بھی لکھ کر گئے انا اسیر و بسیرت جدی و ابی، میں کوئی نیا کام نہیں کر رہا ہوں، اپنے نانا کی سیرت پہ چل رہا ہوں، اپنے بابا کی سیرت پر. اور زمانے کے امام کی بھی پہلی خصوصیت یہ کہ ہوا صاحب الدعوت النبویہ، وہ نبی کے راستے پہ چل رہا. اور نبی کا راستہ یہ ہے کہ اگر عقیدے میں تھوڑی سی کمی رہ جائے تو شکست، یعنی بہت ہیوی لاسز، اور اگر عمل میں کمی رہ جائے تب بھی ہیوی لاسز. مثال دے دوں، وقت کم ہے تو صرف ایک مثال دیتا ہوں. جنگ احد میں، ابھی میں کہ گھر کی کسی مجلس میں پڑھ رہا تھا، اب تو یاد نہیں رہا. جنگ احد، اللہ کا رسول وہی اسٹیٹ، اب یہ لفظ اچھے نہیں لگے. جنگ احد میں لشکر اسلام میں اللہ کے رسول وہی جو نیوکلیس کی اہمیت ہے وہ لشکر اسلام کی قیادت کر رہے ہیں، جیسے ظہور کے بعد امام زمانہ لشکر کی قیادت کرے. علی کے ہاتھ میں پرچم اسلام، ظہور امام کے بعد بھی علی کے ہاتھ میں پرچم اسلام ہو. اچھا، سامنے والے پرچم بھی ویسے ہی، یعنی جو سب پرچم سامنے آئے تھے وہ قیامت تک امام کے سامنے وہی پرچم آئیں. وہ یاد کیجئے نا روایت عمار یاسر والی، صفین کا میدان ہے، اور ایک آدمی آتا ہے مولا کے پاس. مولا کا اپنا ساتھی لشکر امام میں شامل ہے. وہ آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ یا امیر المومنین، جب آپ نے اعلان کیا تھا کہ ہم حق کے خاطر جنگ کرنے جا رہے ہیں تو میں آپ کے لشکر میں آ گیا کہ آپ میرے امام، معاملہ حق کا. لیکن جب میں یہاں صفین میں پہنچا تو میں کنفیوز ہو گیا. بہت ہی مشہور روایت ہے، عمار یاسر کے فضائل میں پڑھی جاتی ہے. میں نے بھی عمار یاسر کے حالات پر جو تقریریں کی. مولا میں یہاں آ گیا، یہاں آ کے کنفیوز ہو گیا، کیونکہ جب آپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم حق کے لیے جا رہے ہیں اور اسلام کے لیے جا رہے ہیں، مولا کے کئی خطبات، تو میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ ہم جس کے مقابلے میں جا رہے ہیں وہ کوئی کافر ہوگا، کوئی مشرک ہوگا، اسلام کے باہر ہوگا. لیکن میں کنفیوز ہو گیا. اگر یہاں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں تو وہ لوگ بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ والی نمازیں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا، امام نہ کسی کو نصیری بننے دے گا، نہ کسی کو مقصر بننے دے گا، عقیدہ بچائے گا. نہ کسی کو بے نمازی بننے دے گا، نہ معاویہ جیسا نمازی بننے دے گا. یہ اس آدمی کا جملہ. مولا میں کنفیوز ہو گیا. یہاں نماز ہے تو وہاں بھی اسی وقت نماز ہوتی ہے. یہاں سے اذان کی آوازیں آتی ہیں ہر نماز کے وقت، وہاں سے بھی اذان کی آوازیں آتی ہیں. یہاں کلمہ پڑھا جاتا ہے، وہاں بھی لا الہ الا اللہ محمد. کنفیوز ہو گیا کہ ہمارا اور ان کا عقیدہ ایک ہی جیسا ہے، ہمارا ان کا عمل ایک جیسا ہے. کلمہ عقیدہ ہے، نماز اور اذان عمل. ہم میں اور میں فرق کیا ہے؟ پھر آپ نے یہ کیوں کہا کہ ہم حق والے ہیں وہ باطل والے ہیں، میں اسلام بچانے جا رہا ہوں؟ تو کوئی فرق ہی نظر نہیں آ رہا مجھے. اب یہ وہ موقع نہیں ہے کہ مولا اس کو بٹھا کے 2 گھنٹے کا کوئی تبلیغ والا سیشن لے. مولا نے کہا ایسا کرو، عمار یاسر کے پاس چلے. عمار 110 سال کے بزرگ تھے جب صفین کی لڑائی. وہ رسول اللہ کی رسالت کے پہلے دن جوان ہو چکا تھا. پورا کلمہ عمار کے خاندان نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا چند لوگوں میں. اب اتنا پرانا جو پہلا بیج تھا رسول اللہ کا، اس میں سے عمار کے علاوہ کوئی زندہ نہیں تھا. سلمان فارسی انتقال کر چکے، ابو ذر غفاری انتقال کر چکے، مقداد ابن اسود گوائلی انتقال کر چکے، بلال حبشی انتقال کر چکے، عبداللہ ابن مسعود انتقال کر چکے، خباب مثلا. اب وہ پرانا جو بیج ہے سب سے پہلا والا، اس میں عمار ہی زندہ. ضعیف بہت تھے، گھر میں بیٹھے تھے، لیکن جب مولا کی حکومت آئی اور جنگ شروع ہوئی تو ہر جگہ عمار آ گئے. کہا تم عمار سے جا کے بات کرو. اب اتنا عمار بوڑھا آدمی ہے تو مسلمانوں میں ہر آدمی جانتا ہے عمار کون. عمار کا ایک احترام بھی ہے ان کے اتنا سینئر ہونے کی وجہ سے اور ان کی قربانیوں کی وجہ سے. عمار کے خاندان نے شروع میں سب سے زیادہ قربانیاں دی. کون ملے گا آپ کو مکے میں ایسا جس کا باپ بھی مارا گیا ہو، کلمہ پڑھتے ہوئے ماں بھی ماری گئی ہو؟ کلمہ عمار بہت ایک احترام تک گئے وہاں. کہا عمار میرے ذہن میں ایک سوال یہ آیا ہے اور میرے مولا نے مجھے تمہارے پاس بھیج دیا، کوئی جواب نہ دیا. کہا میدان جنگ. اور بہت یہ وہ بات عمار نے کہی ہے جو میں اکثر ظہور امام کے لیے کہتا ہوں.
میدان جنگ میں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ کسی کو بیٹھ کے تبلیغ کی جائے اور سمجھایا جائے. ہر چیز کا اپنا ایک موقع اور محل. اب جنگ شروع ہو چکی ہے، ہم حالت جنگ میں، تم اس وقت آ کے مجھ سے پوچھ رہے حق کیا باطل کیا، تفصیل کا موقع نہیں. اور مولا نے اس لیے ڈائیورٹ کیا. جیسے میں کہتا ہوں امام آئیں گے، اس کے بعد ہم کہیں گے مولا اب ہم اپنے آپ کو چینج کر دیں. امام کہیں گے اتنا وقت تھا، سفیانی نے مدینہ تباہ کر دیا ہے، خانہ کعبہ پہ حملہ کر رہا، تم کہتے مولا 4 دن ٹھہر جائیے، کم از کم ایک گاڑی آ جائے پھر آپ جنگ کیجیے گا تاکہ ہم آپ کے ساتھ شامل ہو سکیں. اتنا ٹائم اب کہاں ہے؟ امام تو آئیں گے ہی ایسے وقت میں جو 11th آور ہوگا، جس میں فوری طور پہ فیصلہ کرنا. ساری دنیا کی اسلام دشمن اور اہل بیت دشمن طاقتیں جمع ہو چکی ہوں گی. تو وہ وقت نہیں ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا. عمار نے کہا تفصیل پر ایک بات میں بتاتا ہوں. یہ سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ جو تمہیں کالے رنگ کا جھنڈا نظر آ رہا ہے، کالا فلیگ، علم نہیں فلیگ، یہ وہ فلیگ ہے کہ بدر میں، احد میں، خندق میں 3 مرتبہ ہم رسول اللہ کے ساتھ تھے اور سامنے یہی فلیگ لہرا رہا تھا اور یہی آدمی فلیگ لیے کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں اس وقت نظر آ رہا. میں بدر میں اس کے مخالف، بدر کو تم جانتے ہو نا، کون مسلمان بدر نہیں جانتے؟ یہ تو پہلی صدی کا مسلمان ہے. بدر میں ہم کس سے لڑے؟ اس جھنڈے سے لڑے. احد میں ہم کس سے لڑے؟ اس جھنڈے سے لڑے. خندق میں ہم کس سے لڑے؟ اس جھنڈے سے لڑے. آج وہی جھنڈا ایک مرتبہ پھر میدان میں آ گیا. میں گھر سے نکل کے آیا، جب 3 مرتبہ اس کالے جھنڈے سے میں لڑا ہوں تو آج بھی اس سے میں جہاد کروں. اب یہ صفین کی لڑائی اور احد کی لڑائی، احد کی بات، احد کی لڑائی ختم نہیں ہوئی. عمار نے بتایا، مگر میرا جملہ یہ نہیں تھا، میرا جملہ یہ، رسول اللہ لشکر کے قائد ہیں، مولا لشکر کے علمدار. جو سامنے والے لشکر کا بھی ایک علمدار ہے، وہ وہی ہے جو سیم وہاں سے چلا صفین تک رہا، صفین سے آخری زمانے تک رہے گا، اس لیے اس کا نام ہی سفیانی پڑ گیا. لیکن احد کی لڑائی، میں یہ مجلس، گھر کی مجلس میں بہت تفصیل سے پڑھ چکا ہوں، یا آدھے منٹ میں پڑھ کے ایک نتیجے پہ آنا. ایک بات، رسول کی قیادت اور علی کی علمداری میں لشکر اسلام کو شکست ہوئی. گھر کے بعد میں معاملہ سنبھال لیا گیا، لیکن کتنی شہادتوں کے بعد. کیوں بھائی؟ کس لیے یہ خرابی پیدا ہوئی؟ ہر ایک کو معلوم کہ خرابی کا آغاز عقیدے کی خرابی نہیں تھا، عمل کی خرابی تھا. دولت کی محبت نے ان 47 مجاہدین کو وہاں سے ہٹا دیا جا رسول اللہ بٹھا کے گئے. بعد میں بہت سارے لوگ آپ کو میدان سے بھاگتے نظر آئے، لیکن یہ بعد میں اسٹارٹ کہاں سے ہوا؟ یہ جو لوگ اپنی جگہ سے ہٹے 47، ان میں کوئی بدعقیدہ نہیں ہے ابھی، یہ عمل. میں پھر جملہ دوہرا دوں، امام تو علم امامت رکھتے ہیں. کون امام؟ زمانے کے امام. ایک عام آدمی بھی اگر پہلے اپنے خاندان کا کچھ ایکسپیرینس اس کے پاس ہو اور ہسٹری ہو اور وہ دیکھ رہا ہو کہ کون سی چیزیں اس سے پہلے ہم کو نقصان پہنچا چکی، عمل کی خرابی، عمل میں خاص دولت کی خرابی. جب دولت اتنی محبت ہو جائے کہ آدمی وہ جگہ چھوڑ دے جا رسول خدا اس کو پوزیشن دے کے کہیں، بہت جیسا نقصان. آخر میں محافظ موجود ہے، علی کے محافظ ہونے کا اناؤنسمنٹ قدیر میں ہوا، لیکن جس دن سے علی پیدا ہوا اس دن سے اسلام کا محافظ علی ہی ہے. بہت سے لوگ ایسے، میں یہ خیال کرتے ہوئے کہ کمیٹی کے ممبرز، والنٹیئرز، ایکس ممبر، ایکس والنٹیئر آج کی مجلس پہ یہ لوگ ہوں گے، کیونکہ باقی تو یہ اتنے انتظامات میں لگے ہوتے تھے کہ یہ آ کے بیٹھ جائیں تو آپ کا خیال کون کرے. تو اس لیے ایک بات کہہ دوں، بہت سے لوگ ایسے کام بہت کرتے ہیں جب ان کے پاس کوئی عہدہ یا کوئی پوسٹ، کیا چھوٹی سی پوسٹ، اور جہاں کسی وجہ سے کوئی عہدہ پوسٹ اس دفعہ نہیں ملا، بالکل کام کرنا ہی نہیں جانتے. علی ایسے نہیں ہے کہ غدیر میں پہلے علی کی محافظت کا رسول اعلان کرے پھر علی اسلام کی حفاظت کرے. اعلان بعد میں ہوتا رہا، علی زندگی کے پہلے دن سے اسلام کے محافظ. چنانچہ عہد میں علی نے سنبھالا، لیکن کتنے نقصان کے بعد. زندگی بھر رسول خدا جناب حمزہ پہ روتے رہے. اور میں نے ایک جملہ گھر کی مجلس میں پڑھا تھا، مجلس میں نے ریپیٹ نہیں کی ہے، یہ واقعہ بھی ریپیٹ نہیں کیا، لیکن یہ جملہ یہ تھا کہ رسول تو رسول، وفات رسول خدا کے بعد شہزادی فاطمہ ویک میں ایک دن میدان احد جاتی ہیں، جناب حمزہ کی قبر پہ بیٹھ کے ماتم کرتی ہیں. مفاتیح الجناح میں میدان احد کی جہاں زیارت لکھی ہے وہاں یہ روایت عمر ابن لبیس سے. یہ اتنا صدمہ کربلا سے پہلے کا سب سے بڑا صدمہ ہے اہل بیت کے لیے احد کے اندر.
جناب حمزہ کی شہادت کربلا سے پہلے. وہ کیوں؟ لشکر معصوم میں عمل کے اعتبار سے خرابی تھی، اور خاص طور پر دولت، اور خاص طور پر دولت کی وجہ سے اپنی جگہ ہٹی. اب یہاں سے پورا اشرا کا موضوع آپ کے سامنے آ رہا، گھبرائیے نہیں، میں اشرا منٹ بھی نہیں لوں گا آپ کے. اکثر لوگ یہاں مڈل ایسٹ سے آئے ہوئے ہیں نا، اور وہ یہ ہے کہ مثلا اس کی ایک مثال، لیڈیز کو ٹارگٹ بنانے کا ایک مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کو میں ذرا ان کی توہین سمجھ رہا ہوں یا انفیریئر سمجھ رہا ہوں. ہوتا ہے کہ چونکہ وہ سامنے نہیں ہوتی ہے نا، مرد سامنے ذرا کوئی ایسی میں نے ٹیڑھی میڑھی بات کے ایسا گھورنے لگتے ہیں کہ میں تو کنفیوز ہو جاتا ہوں. اس لیے مثلا آج نیل پالش کی یہ مثال، عورت کو اگر رسول خدا بٹھا کے جائیں کہ تمہیں گھر میں بیٹھ کر پہلے بچوں کی تربیت کرنا، یہ جاب، یہ بزنس، یہ پیسے، یہ ساری چیزیں بات کی ہیں، یہ سیکنڈری امپورٹنس رکھتی ہے، تمہاری پرائمری ڈیوٹی یہ. اور وہ دیکھے کہ نہیں بھائی دولت دنیا آ رہی ہے، اگر میں جا کے جاب کروں گی تو بجائے ایک چھوٹے مکان کے ایک بڑا مکان ہماری فیملی خرید سکتی ہے، اور ایک کے بدلے 2 ہمارے پاس پراپرٹی ہو سکتی ہے، اور اتنی تیزی سے لوگوں کی پراپرٹیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، میں گھر سے نکلوں گی پیسے کمانے کو. وقت کی کمی کی وجہ سے میں مثال کو بہت زیادہ پالش کر کے نہیں پیش کر پا رہا ہوں، لیکن بہرحال آپ میں سے ہر ایک سمجھ رہا ہے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا. اپنی جگہ چھوڑ دیں. پیغمبر احد کے میدان میں جس پہاڑی پہ 50 تیر اندازوں کو بٹھا کے گئے، صرف 3 بچے تھے، 47 وہاں سے ہٹ گئے تھے، اونلی 6%. یہ جو 47 اپنی جگہ سے ہٹے، تو پیغام یہ نہیں ہے کہ رسول اگر کسی پہاڑی پہ بٹھائے تو وہاں سے نہ ہٹنا. پیغام یہ رسول جہاں بٹھائے وہاں سے نہ ہٹنا. یہ خاتون کہے گی یہ رسول خدا نے ہمیں کسی پہاڑی والی پہ نہیں بٹھائے، وہ پہاڑی والوں سے حکم ہے کہ نہ ہٹو. نہیں، جس کو رسول نے جہاں پہ بٹھایا ہے وہیں پہ اس کو بیٹھنا ہے، اگر اپنی جگہ اس نے چھوڑ دی. اچھا، رسول کے حکم کی خلاف ورزی کیوں ہوتی؟ ذہن میں پہلی جو چیز آتی ہے اس کو آج میں نے ٹچ ہی نہیں کیا. پہلی خلاف ورزی ہوتی ہے جب عقیدے میں خرابی ہو، مانتے ہی نہیں ہے رسول کو، مذاق اڑاتے ہیں رسول کو. خالی ایک صاحب نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں جنہیں رسالت میں ہی شک ہوتا ہے، بار بار ہوتا رہتا عقیدے کی خرابی. لیکن نہیں، یہاں پتہ چلا عقیدہ اگر ٹھیک بھی ہو تو عمل کی خرابی بھی آدمی کو حکم خدا، حکم رسول، حکم امام سے ہٹا دیتی ہے. اور جہاں پہ حکم امام کی مخالفت کی محافظ اسلام موجود ہے، آخر میں وہ اپنی ذوالفقار سے معاملے کو سنبھال تو لے گا، لیکن یہ اتنے ہیوی لاسز اس درمیان اٹھانا پڑیں گے. یہ کیوں؟ اس لیے میں نے کہا ایک عام آدمی بھی دیکھے تو یہ نتیجہ نکالے گا، تو زمانے کا امام، کہ اگر لشکر کا عمل صحیح نہ ہو، وہ پرفیکٹ نہ ہو اطاعت کے جذبے میں، تو معصوم کا لشکر بھی شکست کھاتا ہے یا شکست کے قریب پہنچ جاتا. کیا امام زمانہ اس لیے جہاد کرنے آ رہے ہیں کہ جو اس سے پہلے کے لشکروں پہ گزری ہے وہی ان کے لشکر پہ گزری، یا یہ پرفیکٹ اور کمپلیٹ جہادوں کا چنان؟ امام کا میسج یہ ہے کہ تم کتابوں میں ٹٹول رہے ہو کتنی ظہور کی نشانیاں پوری ہو، سب سے بڑی نشانی تو تم خود ہو. عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے اپنی کمیونٹی اور اپنے ہم عقیدہ لوگوں کو پرفیکٹ کرو، پھر دیکھو میں آتا ہوں. لیکن یہ بات بعد میں. اب میں یہاں پہ ایک بات بتا دوں، بہت چھوٹی سی 2 باتیں، شاید دوسری بات بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے احد کا، لیکن چھوڑ دیتا ہوں. پہلی بات، ایک نام شاید آپ نے سنا، لیکن میں تو ہر دفعہ جب یہ نام لیتا ہوں تو ووٹنگ کراتا ہوں اپنے مجمع سے، اس مجمع سے نہیں. یہ نام میں لیتا ہوں مدینے کی زیارتوں. اب ہمارے پاس جو قافلہ ہوتا، کبھی 250، کبھی 400، کبھی 500، تو پوچھتا ہوں میں، یقین رکھیے کسی میری مجلس میں جس نے سنا ہو تو سنا، ورنہ لوگ کہتے ہیں ہم نے آج تک یہ نہیں سنا. سیرت رسول پہ آج کے زمانے میں بہترین کتاب ہے فروغ ابدیت، لائف ہسٹری آف پروفٹ بائی استاد جعفر سبحانی. پورا ڈیٹیل واقعہ اس کے اندر. کبھی ریفرنس اس لیے بھی دیتا ہوں تاکہ جن کو شک ہے ان کو یقین ہو جائے، کبھی اس لیے بھی دیتا ہوں کہ ٹائم کم ہے، میں مختصر واقعہ پڑھ رہا ہوں، جن کو انٹرسٹ ہے پورا پڑھ. مخیرق نام ہے، مخیرق نام ہی بہت مشکل سا نام. ایک سوال یہ آتا ہے کہ جناب خدیجہ کی دولت مکے میں استعمال ہوئی، مدینے میں مسجد النبوی کی تعمیر میں تقریباً یہ دولت ختم ہو گئی. جناب خدیجہ کی دولت وہاں تک اسلام کے بہت کام آئی. پھر اچانک مخیرق کی دولت رسول اللہ کو ملی.
مخیرق کی دولت اور خدیجہ کی دولت میں ایک فرق تھا، یا جناب خدیجہ کی دولت چلتی رہی مگر ایک فرق تھا. مخیرق کی جو دولت ہے نا اس کا اسٹیٹس فدق جیسا، جناب خدیجہ کی جو دولت ہے اس کا اسٹیٹس خیبر جیسا. خیبر اور فدق ایک ہی واقعے کے دو حصے ہیں نا، خیبر ہی کی جنگ میں تو فدق رسول کو ملا. مخیرق کا اسٹیٹس فدق ہے، خدیجہ کی دولت کا اسٹیٹس خیبر. میں عام طور پہ تو یہی جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہوں، خاص طور پر جب میرا کلیجہ بہت زخمی ہو جاتا. مولانا ریپیٹ کب تک ریپیٹ کریں گے؟ تو میں کہتا ہوں ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں، جملہ سنیے آگے بڑھ جاؤ. یہ بھی میں پڑھ چکا ہوں، لیکن اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا جو ریپیٹ کرنے والی چیز اسے تو آپ ریپیٹ کرتے نہیں، اور جس کو نہیں کرنا چاہے اس کو ریپیٹ کر دیتے. یہ سمجھائیے کیا جناب خدیجہ کی دولت کس کے لیے تھی؟ فیملی کے لیے نہیں تھی. نہ رسول پہ خرچ ہوگی نہ شہزادی پہ خرچ ہوگی. جناب خدیجہ نے کنڈیشن نہیں ڈالی تھی، رسول خدا نے کنڈیشن لگائی تھی یہاں مسلمانوں کے لیے. خیبر کا مال غنیمت بھی یہی. علی کے گھر میں اس دن بھی فاقے ہوں گے، باقی ہر مسلمان کے گھر میں اس دن بریانیاں پک رہی ہوں گی. یہ ہوئے فضل کیا؟ فضل کیا ہے کہ ان یہودیوں نے خاص رسول خدا کو فیملی گفٹ دیا تھا، یہ صرف آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے، اس سے کسی مسلمان کا تعلق نہیں. مخیرق یہ دولت میں یا رسول اللہ آپ کو دے کے جا رہا ہوں، اس کا عام مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں. مخیرق کون؟ مخیرق ایک بہت ہی زیادہ پکا اپنے عقیدے میں مضبوط یہودی تھا، ربائی، اپنی قوم کا ربائی بھی تھا وہ، لیکن بڑا دولت مند. اچھا یہودیوں کی دولت ویسے ہی مشہور ہے، یہ اپنی قوم میں بھی ایکسٹرا آرڈنری پیسے والا تھا. اور وہ جتنی بھی مدینے میں شیعہ زیارتیں، جب ہم مدینے کی زیارتیں کرتے ہیں تو دو حصوں میں کرتے ہیں. یہ عام زیارتیں جو ہمارا عقیدہ بھی ہے، اور دوسرے لوگ بھی آتے ہیں، احد، قباء، مسجد قبلتین اور جنگ خندق. اور کچھ زیارتیں ہیں کہ جہاں پہ صرف ہم جاتے ہیں، باغ سلمان، کچھ عقیدہ مسلمان بھی ہمارے ساتھ ہے، باغ سلمان، مسجد رد شمس، مسجد فضیق، جناب ماریا کا گھر، اور آخر میں مدینے میں وہ بستان یا باغ جس میں آج بھی شیعہ نماز جماعت ہوتی. یہ پورا علاقہ، اور یہ سارا کا سارا ایک طرف، یہ ساری زیارتیں ایک لائن سے چلی گئی. اس میں یہودی دلہن کا مکان بھی ملا لیجئے جس کی شادی میں شہزادی گئی تھی. تو یہ ساری زیارتیں ایک طرف، ایک ہی پٹی پر، ایک ہی بیلٹ چلا گیا. یہ ساری صاحبان ایمان زیارت کو جاتے ہیں، اور اس علاقے میں آج بھی مدینے کے مومنین زیادہ یہیں رہتے ہیں. تو کچھ لوگ سوال بھی کر دیتے ہیں، کیا ایسا لگتا ہے کہ یہ ساری زیارتیں ایک پلاننگ کے تحت بسائی گئی تھی کہ یہ ساری کی ساری ہم کو آسانی میں ایک ہی جگہ گھوم کے آ جائے؟ جیسے لندن کی جو ٹورسٹ اٹریکشن ہے، کتنی آسانی ہو کہ وہ ایک ہی میل کی سڑک دیکھ لیجیے، سارا لندن وہیں پر ہے. ایسا لگا ٹورسٹ کی آسانی کے لیے انہوں نے جان بوجھ کے وہ 1000 سال سے ایک ہی جگہ ساری چیزیں بنائی. لیکن مدینے میں یہی، میں نے کہا یہ مسئلہ نہیں ہے. مخیرق کا یہ واقعہ، یہ ساری مخیرق کی پراپرٹی تھی. یہودی ربائی، ایک ربائی تو نہیں ہوتا ہے، قوم میں کئی تھے. جب رسول خدا مدینے پہنچے، یہودیوں سے ایک ایگریمنٹ کیا، مدینے پہ اگر اٹیک ہوگا تو مدینہ ہمارا بھی شہر ہے، تمہارا بھی شہر ہے، دونوں مل کے بچائیں گے. کوئی فورس نہیں اس وقت پیغمبر کے پاس کون سی طاقت ہے ابھی ہجرت کر کے آئے. خوشی سے یہودیوں نے کہا، میثاق مدینہ، مدینہ پیکٹ کے نام سے باقاعدہ ریٹرن میں لکھ کے دونوں نے سائن کر دی، دونوں پارٹیوں. بدر کی لڑائی میں یہودیوں کو نہیں بلائے گے کیونکہ بدر مدینے میں نہیں تھا، مدینے سے 100 یا 125 کلومیٹر دور رسول گئے. یہودیوں سے یہ نہیں تھا کہ تم ہر جگہ ہمارا ساتھ، مدینے پہ اگر اٹیک ہوگا کیونکہ مدینہ ہم دونوں کا شہر. مخیرق مولا نے جو آیت تلاوت کی تھی ولادت کے بعد، وَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، وہ اپنے عہد کی اور کمٹمنٹ کی پابندی کرتے ہیں. دیکھیں یہ ہوتا ہے صحیح نیچر کا انسان. کسی بھی مذہب میں پیدا ہو، نیچر صحیح ہو تو آخر اسلام میں آئے. چنانچہ بدر میں پیغمبر نے کوئی مورل پریشر بھی نہیں ڈالا کہ ٹھیک ہے ہمارا تمہارا ایگریمنٹ شہر کے بارے میں، لیکن ہم دونوں ساتھ رہ رہے ہیں، ایک ہی جگہ رہ رہے ہیں، ہم کو ایک پرابلم فیس کرنا پڑ رہا ہے، تم بھی آ جاؤ. ایک کو بھی نہیں بلایا. پیغمبر کا بھی وعدہ تھا کہ جب احد میں مدینے پہ اٹیک ہوا، پیغمبر تو اپنی فوج لے کے چل رہے، یہودیوں کو میسج بھجوایا کہ وہ جو ایگریمنٹ ہوا اس کی کلاز نمبر 6 کے اعتبار سے تمہیں بھی ہمارا ساتھ دینا ہے، تو ہم تو جا رہے ہیں.
اب پیغمبر کے بعد علی جیسا سپاہی ہے، پیغمبر کو ضرورت نہیں لیکن وعدہ یاد دلا رہے تم بھی آ جاؤ۔ اب جب یہ پیغام پہنچا مدینے کے یہودیوں کو، اب وہاں پہ ایک بار یہ مسئلہ آ گیا کہ ہم تو چاہتے ہیں اسلام ختم ہو جائے، ہم اسلام کی حفاظت کے لیے جائیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ایگریمنٹ کیا ہے اور اس وقت سٹی پر حملہ کیا ہے کافروں نے۔ باہر کہیں حملہ کرتے تو ہم بچ جاتے جیسے بدر، اب کیا کریں؟ کیا وہ ایک انگریزی کا ایک محاورہ تو ہے نا، when there is a will there is a way۔ اب وہ سوچ رہے ہیں کس طرح اس سے بچے۔ جیسے بہت سے لوگ ہمارے یہاں روزہ نہیں رکھتے، لیکن ایک ان کو دلیل مل جاتی ہے۔ ہمارے والدین نے ہماری روزہ کشائی ہی نہیں کی تھی، اب وہ بیچارے مر گئے ہیں، اب وہ تو رہے نہیں، اب کو جب تک روزہ کشائی نہ ہو تو مولانا روزے کیسے رکھے ہیں؟ کچھ نہ کچھ تو مل جاتا ہے نا ہر ایک کو بہانا۔ اب انہوں نے کہا کیا کریں، تو ریٹرن ایگریمنٹ ہے۔ ایک مرتبہ کہا کہ آج سیٹرڈے، یوم السبت، سنیچر، ہفتہ، اور ہمارے مذہب کے اندر سیٹرڈے کو جو ہے کوئی کام کرنا بھی جائز نہیں۔ دیکھیے قسم کا ویلڈ سا پوائنٹ نظر آ رہا۔ انہوں نے یہ جواب دے دیا پیغمبر کو ان کی ضرورت کیا۔ پیغمبر نے خالی ایک ریمائنڈر کے طور پہ بتایا تھا، سنا کہ پیغمبر نے توجہ بھی نہ دی، اور جیسا کہ میں نے مجلس میں کہا وہ ٹائم بھی ایسا نہیں۔ مدینے پہ اٹیک ہو چکا ہے، پیغمبر نے آرڈر آف دا ڈے جاری کیا، جس حالت میں ہو فوراً احد کے میدان میں پہنچو۔ مسلمانوں کو سمجھانے کا وقت نہیں، ان سے جا کے کہاں بحث کرے۔ ٹھیک، بخیر کھڑا ہو اس میٹنگ میں، ربائی ہے اور اپنی قوم کا سب سے پیسے والا، دولت کے اعتبار سے اور اپنے علم کے اعتبار سے یا پوسٹ کے اعتبار سے کھڑا ہو۔ رسول خدا نے کچھ نہیں کہا، جن کا اپنا مسئلہ ہے وہ خاموش آگے بڑھ گئے۔ اس نے کہا یہ غلط ہے، کمٹمنٹ از کمٹمنٹ۔ یہ جو تم نے بات کہی ہے کہ آج کے دن ہم کچھ نہیں کرتے، اگر واقعا اتنے سیریس تھے تو جو ایگریمنٹ ہو رہا تھا اس میں یہ لکھوا دیتے کہ ہم اس چیز میں آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن اگر کہیں کوئی سنیچر کا کام آئے ہم نہیں کریں گے، یا چلو یہ بھی نہ صحیح، یہ لکھوا دیتے اگر کوئی ہمارے ریلیجن کے اگینسٹ کوئی چیز ہوئی تو ہم ساتھ نہیں دیں گے۔ اس وقت کچھ نہیں بولے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ سنیچر کو کام کرنا جو حرام ہے یہ کوئی یہودیوں کی کسی بہت پرانی کتاب میں لکھا ہو کہ یاد ہی نہ رہا۔ یہ تو ہر ایک کے سامنے مسئلہ ہے، بچہ بچہ جانتا ہے، غیر یہودی تک جانتے ہیں، کیوں نہیں لکھوایا اس میں؟ جب تم نے ایگریمنٹ کیا، معاہدہ کیا، حمل اماناتہم و عہدہم راعون۔ آج بہت سارے مومن ہمیں نظر نہیں آتے اپنے وعدے پہ اس طرح سے پورے اترنے والے۔ میں تو جہاں بھی مجلس پڑھنے جاتا ہوں کہ پرابلم یہ بھی فیس کرنا پڑتا ہے، اس نے ہم کو لوٹ لیا، اس نے ہم کو کھا لیا، اس نے ہمارا پیسہ دبا لیا، اس نے پرابلم کیا، یہ وعدہ کیا گیا تھا بزنس کے وقت، یہ وعدہ کیا گیا تھا شادی کے وقت، کتنے جھگڑے مومنین کے آپس۔ وہ کھڑا ہو گیا اپنی میٹنگ میں، پیغمبر نے اس سے کچھ نہیں کہا، نیچر صحیح ہے، کہا کہ نہیں یہ صرف اور صرف تم بہانہ بنا رہے ہو، لشکر اسلام کو جوائن کرنے سے تم چاہتے ہو مسلمان ہار جائیں۔ قوم کو یقین آیا تم ہمارا ربائی، تم ہم کو دین سکھاتے ہو، تم دین کے خلاف بات کہہ رہے ہو۔ کہا نہیں، اس وقت دین استعمال کیا جا رہا ہے تمہارے اپنے انٹرسٹ کے لیے، مجھے معلوم یہ غلط۔ قوم نے کہا بہرحال جو ہمارا طریقہ ہم تو اس پہ رہیں گے۔ کتنی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی بات سے لوگوں کو اختلاف ہوتا ہے، میں کہتا ہوں آئیے بیٹھیے بات کر لیتے، میں اپنی بات نہیں، ہمیں بات نہیں کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم نے بات کر لی کہیں آپ ہمیں کنوینس نہ کر لیں، ہمیں تو جو ہماری بات ہے ہم کو اسی کے اوپر رہیں گے۔ قوم نے کہا کہ نہیں، ہم تو اپنی بات پہ رہیں گے، یہ ہمارا مذہب ہے، ہم اس میں کوئی چیز سننے کو تیار نہیں۔ کبھی مذہب کی محبت مذہب کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے۔ میرے پاس جب ایسے کیس آتے کہ مولانا ہم اس بیوی کو طلاق دے رہے، آپ لوگ تو دے ہی نہیں سکتے ہیں، آپ تو پہلے سوچیں گے کہ مکان کہاں جائے گا، اور گاڑی کہاں جائے گی، اور بینک بیلنس کہاں جائے گا، اور قیامت تک جو ہے آدھی پگار یا سیلری کہاں جائے گی، لیکن جہاں یہ آسان۔ بھائی کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ حجاب نہیں کرتی۔ شادی کے موقع پہ نہیں پتہ تھا، آج 12 سال کے بعد آپ کے پیٹ میں حجاب کا درد شروع ہوا۔ یہ بہانہ کیا جا رہا ہے حجاب کو کہ واقعی یہ مسئلہ ہے، معلوم ہو جاتا۔ تو خیر مثالیں نہیں دے رہا ہوں اس لیے کہ آج تو بہت زیادہ میں نے آپ کا ٹائم لے لیا، ویری سوری کہ آپ اتنی زحمت اٹھا کے آئے مجلس کی محبت میں، کیونکہ یہ آپ کے علم میں ہوگا 11 محرم سے پھر مصائب تھوڑے سے کم ہو جاتے ہیں۔ تو بس یہ آخری بات، اس نے کہا کہ تم اس وقت مذہب کا نام لے رہے، میں تمہارا ربائی، مجھے پتا ہے مذہب کسے کہتے، تم خالی مذہب کو استعمال کر رہے ہو اپنے انٹرسٹ کے لیے، میں جا رہا ہوں۔ اور ایک اعلان کر کے گیا کہ چونکہ تم لوگوں نے اس طرح سے وعدہ توڑا تو میں اب جا کے محمد کے قدموں پہ اپنی جان قربان کروں گا، اور میری جتنی پراپرٹی
نہ میرے بیٹے کا حق، نہ میری بیٹی کا حق، نہ میری بیوی کا حق، نہ میری اولاد کا، نہ بہن بھائیوں کا، کوئی کسی سے تعلق نہیں. یہ سب میں گفٹ کرتا ہوں اپنی زندگی میں ہی. مسلمانوں کے اس رسول کو خیبر احد کے میدان میں آیا، کہا اللہ کے رسول میں میدان میں بعد میں جاؤں گا، پہلے آپ کو بتا دوں. کیا وہ ایک گفٹ ڈیڈ بنائی جاتی ہے کورٹ میں کہ ساری میری پراپرٹی صرف اور صرف آپ اور آپ کی اولاد کے لیے، یعنی اس کا عام مسلمانوں سے بھی کوئی تعلق نہیں، میرا ایک گفٹ ہے آپ کے لیے. اور پھر وہ میدان میں گیا. یہ تقریباً 8-9 بجے صبح کا واقعہ، 1 گھنٹے میں مارا گیا. بہت بڑا ماہر قسم کا وہ سپاہی نہیں تھا، ایک ربائی تھا، لیکن بہرحال اس نے جنگ کی اور مارا گیا. چنانچہ اکثر کوئز میں ایک سوال آتا، وہ کون سا مسلمان تھا جو کوئی نماز پڑھے بغیر جنت میں چلا گیا؟ کیونکہ رسول خدا نے اس کے جنازے پر آ کر کہا تھا مخیرک تمہیں جنت مبارک ہو، اس وقت تم جنت کے باغ میں. تو بعض لوگ کہتے ہیں حر تھا. نہیں، حر نمازیں پڑھ رہا تھا. یہ دوسری بات ہے کہ پہلے دوسرے عقیدے میں تھا، لیکن اس میں بھی نماز حسین کے پیچھے ہی پڑھتا آیا. فجر کی نماز بھی حر نے پڑھی. یہ مخیرک تھا کہ جو فجر تک ادھر تھا وہ نماز ہی نہیں، اور زور سے پہلے عہد میں مارا گیا. اور وہ ساری پراپرٹی جس پر آج مسجد رد شمس جس پراپرٹی پر ہے، باغ سلمان جہاں پہ ہے، یہودی دلہن کا گھر جہاں پہ ہے، مسجد فضیق جہاں پہ ہے، ابراہیم کی ماں ماریہ قبطیہ کا گھر جہاں پہ ہے، آج جو بستان ہے وہ جہاں، وہ تقریباً وہ پورا علاقہ بلینز کی اور ٹریلینز کی پراپرٹی تھی، وہ اس نے دی. کیوں دی؟ صرف اپنے وعدے کو پورا کرنے کی خاطر. یا مذہب کو استعمال نہیں کریں گے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے. ایسا بھی ہمارے یہاں ملا کردار کا پکا انسان. ایسے امام، ایسے سپاہی امام کو چاہیے. وہ نہیں چاہیے کہ اللہ کے رسول بٹھا کے جائیں اور یہ کہیں کہ دیکھو ہم جنگ جیتے کہ ہارے. مال غنیمت میں ہر مسلمان کا حصہ ہوتا ہے اور برابر سے حصہ ہوتا ہے، تمہیں ملے گا. پھر بھی لالچ آ گیا. اب زمانے کا امام اپنے بزرگوں کے ان واقعات و حالات کو دیکھ رہا. حتیٰ خود کربلا کے اندر آگے ہمیں مصائب کی منزل پر، کربلا کے اندر بھی شب عاشور امام کا کوئی ساتھی امام کو چھوڑ کے نہیں رہے. لیکن جو لوگ مکے سے حسین کے ساتھ چلے تھے، خاص طور پر جب مسلم ابن عقیل اور ہانی ابن عروہ کی شہادت کی خبر ملی، کتنے سارے لوگ ساتھ چھوڑ کے گئے. خود کربلا پہنچنے کے بعد بھی کچھ امید تھی کہ شاید جنگ کے بغیر حسین کوفہ پہنچ جائے. جب وہ فیصلہ ہوا کہ پانی بند ہوگا اور لشکر حسین کو گھیرے میں لے لو. ایک لفظ آپ کے ہاں، ہمارے ہاں بہت مشہور ہے، عاشورہ. لیکن تاریخ میں 2 لفظ ہیں، تاسوعہ اور عاشورہ. عاشورہ عشرے سے بنا ہے 10th of محرم، تاسوعہ 9 سے بنا ہے 9th of محرم. تاسوعہ کے لیے لکھا جاتا ہے قد حوصرہ فیہ الحسین. 9 محرم وہ تاریخ ہے، حسین کمپلیٹ محاصرے میں آ گئے. اب آ رہے ہیں لوگ، مولا ہم کچھ اور سمجھ رہے تھے، کچھ اور نکلا، ہم جانا چاہتے ہیں. مولا میرے اوپر قرضہ بہت ہے، میں قرضے کی ادائیگی کے لیے جانا چاہتا ہوں. مولا میرا بیٹا قید ہو گیا ہے، مجھے اطلاع ملی ہے، میں اس کو قید سے چھڑوانے جانا چاہتا ہوں. سب لوگ شب عاشور سے نہیں، شب عاشور سے پہلے کی بات. بلکہ ایک نے یہاں تک کہا تھا کہ مولا چلے میں آپ کے ساتھ رہوں گا. یہ شب عاشور کی میٹنگ میں تھا، اونلی کیس. اور مولا اس وقت تک آپ کے ساتھ رہوں گا جب تک میں یہ دیکھوں کہ میرا ساتھ دینا آپ کو کوئی فائدہ پہنچائے. لیکن اگر کوئی ایسا اسٹیج آیا کہ میں دیکھ لوں کہ میں مارا بھی جاؤں تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو پھر میں چلا جاؤں گا. حسین نے کہا تمہاری مرضی، یہاں بھی اپنی مرضی سے آ جانا. اور یہ رہا، تمام اصحاب امام مارے گئے، اس نے جنگ میں حصہ نہیں لیا، بیٹھا رہا. شہدائے بنی ہاشم شہید ہوئے، اکبر کے لاشیں، ان کے لاشیں، محمد کے لاشیں، قاسم کے لاشیں، اولاد جعفر طیار کے لاشیں، اولاد عقیل کے لاشیں، جن جن کو کل آپ قرصہ دے رہے، سب دیکھتا رہا. اصغر کی ننھی سی قبر دیکھتا رہا. پھر آخر میں آیا، مولا لیکن میرا آپ سے ایک وعدہ. حسین نے کہا وعدہ نہیں، تو نے کہا. مولا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اکیلے 30,000 کا لشکر، اگر میں آپ کے ساتھ جنگ بھی کروں اس وقت اور مارا جاؤں تو میرا مرنا، میرا جینا آپ کے لیے سب برابر. مولا میں اپنے پہلے سے میں نے آپ سے کنڈیشن لگائی تھی، چنانچہ میں جا رہا ہوں. حسین نے کہا لیکن یہ محاصرے کو کیسے توڑے گا؟
تو وہ طریقے میں جانتا ہوں، طریقہ اس نے اختیار کیا اور نکل گیا. یعنی آخری مرحلے میں جب جنت کے اور اس کے درمیان فقط ایک تلوار کا فاصلہ رہ گیا، رسول خدا قاب قوسین پہ پہنچے، یہ اتنا قریب ہے اور پھر چھوڑ کے چلا گیا. یہ وہ ہے جو اس وقت تک حسین کے قصیدے پڑھ رہا، حسین کی تعریف کر رہا، حسین کا ساتھ دے رہا، حسین کے ساتھ 3 دن کی پیاس برداشت کی ہے، سارے مصائب دیکھ بھی رہا ہے، پتھر پگھل کے پانی بن جائے جن مصائب پر. لیکن وہ جو جملہ تھا کہ اس کو فائدہ کچھ نہیں ہے آپ کا ساتھ دینے سے. یہ کسے کہتا ہے فائدہ؟ حکومت مل جائے، خزانہ مل جائے. یہ فائدہ نہیں ہے تو میں جا رہا ہوں چلا گیا. ایک وہ مخیرق ہے، یہودی ہے، ربائی ہے، پیسے والا ہے. دولت پیسے ہی آدمی کا دماغ خراب کر دیتی ہے، گھمنڈ اور پراؤڈنیس اور ایروگنس آتا. ساتھ مذہب کا آدمی اور زیادہ سخت ہوتا ہے اپنے عقیدے میں. لیکن آخری مرحلے میں آ کے وہ جنتی بن گئے. اور ایک یہ حسین کے ساتھ ہے ہر منزل پر، اتنے مصائب بھی برداشت کر لیے. اب زمانے کا امام دیکھ رہا، اسے وہ سپاہی چاہیے کہ یہ سپاہی چاہیے. بھئی یہاں سے بات پوری امام زمانہ پر نہیں، مسئلہ ولایت پر انشاءاللہ کل مکمل ہو جتنی اس عشرے میں گنجائش. گھوڑے کو دوڑا کے چلا گیا کہ نہیں مولا میرا رہنا نہ رہنا فائدے مند نہیں. وہ پروفٹ اینڈ لاس کی جو بیلنس شیٹ بنا رہا ہے نا، اس کا کرائیٹیریا کچھ اور ہے. اور حسین نے جو، اب یہ لفظ میرے آقا کے لیے اچھا نہیں، حسین نے جو فائدہ اور نقصان بتایا لوگوں کو کچھ اور. اس کی پروفٹ اینڈ لاس بیلنس شیٹ کے اعتبار سے حکومت ملے آقا کو تو ساتھ دینے کا فائدہ، بیت المال یا خزانہ ملے تو حسین کے ساتھ جاؤ. اور حسین کا مقصد ولایت، تحفظ اسلام. چنانچہ جہاں کھلی بات کہہ دی گئی کہ آقا، اور عام آدمی نے بھی کہی، اور عبداللہ ابن عباس جیسے خاندان کے کلوز ریلیٹو نے کہ جائیے آپ، لیکن یہ خواتین کو لے جانے کا کیا فائدہ، یہ تو اور زحمتوں میں پڑ جائیں. تو حسین کا جواب یہی تو تھا کہ میرا جہاد کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرے ساتھ زینب نہ ہو، کلثوم نہ ہو، سکینہ نہ ہو اور یہ سیدانیہ نہ ہو. اب وہ خود کہہ رہا، عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ آقا ان کو لے جانے کا فائدہ کیا ہے، یہ نقصان میں پڑیں گے. حسین کا جواب ہے جسے تو نقصان کہہ رہا ہے وہی فائدہ. زینب کی چادر چھنے گی تو قیامت تک اسلام کی چادر محفوظ رہے گی. سکینہ کے رخسار پہ تماچے لگیں گے تو اسلام کس اذیت سے بچے گا. عابد بیمار کی کمر پہ کوئے پڑیں گے تو پھر اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے. تو اپنے حساب سے پروفٹ اینڈ لاس سوچ رہا اور حسین اپنے اعتبار سے. یہی وجہ ہے کہ کربلا کے میدان میں حسین خصوصی انتظام کے ساتھ اصغر کو لے کے آئے جو مصائب پرسوں سنے، اور بیویوں کو لے کے آئے جو بہت مختصر مصائب آج پڑھ رہا، بہت مختصر. کل شام غریبہ کی مجلس کے جملے کو بڑھاتے ہوئے، کل تک جہاد کی قیادت حسین کے ہاتھ میں تھی، آج سے اس لشکر کی قیادت ویسے تو امام سجاد کے ہاتھ میں ہے، لیکن زینب حسین نے مقرر کیا. کل تک زینب تھی، اس وقت اب زینب نہ رہی. آج 11 محرم عمر سعد کے حکم سے لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ چل رہا. اس کا ایک جملہ میں پہلے سے بتا چکا ہوں کہ پہلا حکم یہ دیا کہ جتنے بھی لاشیں سب کے سر کاٹ کے جمع کیے. حسین کے لاشیں کو پامال بھی کیا گیا، حسین کا سر اسی وقت کاٹا گیا، باقی شہداء کے سر اس وقت نہیں کاٹے گئے. اور جب یہ سر جمع کیے جا رہے تھے تبھی وہ مسئلہ ہوا کہ اصغر کا سر نہیں ملا. بہرحال وہ روایتیں آپ نے پرسوں سن لی ہیں. اب سے سارے سر جمع کیے گئے. صرف 2 مختصر روایتیں آج پڑھ رہا ہوں قافلے کی، کربلا سے کوفے کی جانب موومنٹ. بس قافلہ چلا، آج کے مسائل یہاں پہ یہ سارے سر جمع ہوئے اور خاص اہتمام کے ساتھ ایک ایک سر ایک ایک نیزے پہ بلند ہو. مگر ایک سر ایسا تھا جسے ایک بار نیزے پہ چڑھایا گیا، وہ نیزے سے ایک دم زمین کربلا پہ گر گئے. 2 بار نیزے پہ بلند کیا گیا، 2 بار گر گیا. 3 بار جب کوشش کی اور ناکامی ہوئی تو ابن زیاد کہتا ہے ہمیں دیر ہو رہی ہے، کوفے جا کے انعام لینا.
اے خولی تو اس کٹے ہوئے سر کو اپنے گھوڑے کی گردن میں باندھ لے. اور یہ سر کربلا سے کوفہ بھی خولی کے گھوڑے کی گردن میں گیا, کوفے سے شام بھی یہ خولی کے گھوڑے کی گردن میں گیا. اور راستے میں جب گھوڑا ایک بار سر جھکا کے یا گردن جھکا کے دوڑتا تھا تو سارا راستہ یہ سر زمین سے ٹکراتا ٹکراتا شام تک پہنچا. بعد میں کسی نے سجاد سے پوچھا, مولا سجاد وہ کس کا کٹا سر تھا جو نو کے نیزہ پہ بلند نہ ہوا؟ آقا سجاد سر جھکا کے کہتے ہیں وہ میرے چچا ابل فضل عباس کا کٹا سر تھا. راوی نے کہا مولا جب ہر سر نو کے نیزہ پہ بلند ہو گیا تو یہ سر کیوں بلند نہ ہوا؟ ہائے میرا مولا ایک بار خون کے آنسو رو رہا ہے. تجھے کیا پتا میرا چچا عباس کتنا غیرت مند تھا, جس نے گھر کے صحن میں بھی کبھی اپنی بہنوں کو کھلے سر نہ دیکھا. وہ نو کے نیزہ سے بازاروں اور درباروں میں بلوائے عام میں زینب کے کھلے سر پہ کیسے نگاہ ڈالتا؟ وہ یہ قافلہ تیار ہوا, عباس کی غیرت ہمارے سامنے آئی. نہیں عباس کا امتحان ابھی مزید جاری ہے. بازو کٹے وہ ایک امتحان, مشق چھدی وہ ایک امتحان, آنکھ میں تیر لگا وہ ایک امتحان. زینب کے سر سے چادر چھنی اور مجھے اسی قافلے میں ساتھ ساتھ چلنا ہے جہاں میری آقازادی, جہاں میری شہزادی کھلے سر کے ساتھ جا رہی. مگر یہ عباس کا امتحان ہے اور زینب کا بھی ایک ایسا ہی امتحان کربلا سے کوفہ جانے سے پہلے ہوا جہاں عباس اور زینب مل گئے. جہاں عباس اور زینب مل گئے ایک چھوٹی سی منزل مصائب پڑھنا ہے جہاں پہ عباس اور زینب کے مصائب بالکل ایک دوسرے سے میچ کر رہے ہیں. اور وہ کیا کہ یہ کٹے ہوئے سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوئے. ایک بار قافلے کو کہا اب آگے لے چلو. اب جو قافلہ آگے بڑھا, مقتل سے یہ قافلہ گزرا, ایک بار ہر بیوی کی نگاہ اپنے شہید کے لاشے پہ پڑی. بیویوں نے چلتی سواری سے اپنے آپ کو گرا دیا. قاسم کے لاشے پہ فروا آتی ہے, اکبر کے لاشے پہ لیلا جاتی ہے, کلثوم فرات کی طرف چلی اور ادھر رباب پہلے تو اصغر کے لاشے پر آئی اور پھر حسین کے لاشے کا طواف کیا. اور زینب ایک مرتبہ سیدھی ماں جائے کے لاشے پہ آئی. لیکن اس کے ساتھ ایک جملہ جو بیان کرنا ہے جس کے لیے آقا عباس آپ سے شکایت کر رہے, آقا عباس آپ سے شکایت کر رہے. آقا عباس کی شکایت سنیے, پھر زینب کے مصائب کا آخری فقرہ سنیے, آپ کی زحمتیں تمام. آقا عباس علامہ مجلسی کے خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مجلسی تم نے میرے اتنے مصائب زندگی بھر پڑے, کبھی ہمارے چاہنے والوں کو ہماری ایک مصیبت یاد نہ دلائی. جو علامہ مجلسی جیسا عظیم عالم گھبرا گیا, بدن پہ کپ کپی تاری ہوئی. آقا میں نے تو ہمیشہ آپ کے مصائب کا حق ادا کیا ہے. میں نے آپ کی مشق کا ذکر کیا, میں نے آپ کے بازوؤں کا ذکر کیا, میں نے آپ کے سر پہ گرز کا ذکر کیا, لیکن عباس کا شکوہ کیا ہے؟ عباس کا شکوہ ہے مگر کبھی ہمارے چاہنے والوں کو یہ یاد نہ دلایا کہ بلندی سے جب کوئی گرتا ہے تو پہلے ہاتھوں کو بڑھا کے سہارا لیتا ہے. ہائے جب عباس گھوڑے سے زمین کربلا پہ آئے اور جس کے دونوں بازو کٹے تھے وہ کس طرح زمین کربلا پہ آیا. یہ عباس کا شکوہ ہے. اس منزل پر زینب عباس کے ساتھ ہو گئی. اور زینب کیسے ساتھ ہوئی؟ قافلہ چل رہا ہے. ایک بار بیویوں نے اپنے آپ کو بعد میں گرایا. پہلے زینب کی نگاہ سجاد کے چہرے پر ہے کیونکہ کربلا میں عصر عاشور سے مسلسل زینب سجاد کی محافظ ہے. سجاد کو دیکھ رہی ہے, میرا بیمار بھتیجا اونٹ کے اوپر توق اور ہتکڑی کے ساتھ بیٹھا ہے, کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. ایک بار کیا دیکھا, سجاد کے چہرے کا رنگ زرد پڑ رہا ہے, سارا بدن کانپ رہا ہے. زینب گھبرا گئی, خدا خیر کرے. ایک تو بغیر محمل کے بیٹھنا, پھر توق کے ساتھ بیٹھنا, پھر ہتکڑی کے ساتھ بیٹھنا, اور سجاد کا جسم کانپ رہا ہے. ارے میرا سجاد نقصان نہ پہنچے, میرے سجاد پہ یہ قیامت کیا گزر رہی. دیکھا تو کیا دیکھا, سجاد کی نگاہ مقتل میں بابا کے لاشے پہ پڑی ہے. جوان بیٹا بوڑھے باپ کا لاشا دیکھتا جاتا ہے. اس وقت غسل و کفن نہیں دے سکتا, امام مجبور نہیں ہوتا, حکم خدا سے مجبور ہے. مگر جوان بیٹے پہ کیا قیامت گزر رہی ہوگی. ہائے میں امام زمانہ, میرے ہاتھ میں زمین و آسمان کی حکومت, بابا کو دفن بھی نہیں کر سکتا مگر جسم کانپ رہا ہے. زینب گھبرائی. اگر کچھ دیر اور سجاد یہ لاشا دیکھتا رہا تو سجاد مر نہ جائے, توجہ کو ہٹانا ہے. زینب نے توجہ ہٹائی, اور کیسے ہٹائی؟ چلتے ہوئے اونٹ سے اپنے آپ کو زمین کربلا پہ گرا دیا. پھوپھی کے گرنے کی آواز
آواز آئی، سجاد کی توجہ ادھر ہوئی، لیکن عزاداروں میں نے پڑھ لیا اور آپ نے سن لیا، کیا حق ادا کیا اس جملے کا جو عباس کی شکایت ہے۔ زینب نے اپنے آپ کو گرایا، گرنے والا ہمیشہ ہاتھوں کو بڑھا کے سہارا لیتا ہے، لیکن ہائے میری شہزادی، امام زمانہ سلام کر رہے، میرا سلام اپنی دادی زینب کو جن کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہیں، اور بندھے ہاتھوں کے ساتھ علی کی بیٹی فاطمہ کی مارے زمین کربلا پہ۔ اجرکم اللہ علی ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ خدا بندہ تجھے ایام اضحیٰ کے تمام مصائب، خاص طور پر آج کربلا سے کوفہ روانگی کے وقت میری شہزادی زینب سیدانی اور کربلا کی بیویوں کے ان مصائب کا واسطہ، جو لوگ آج کی مجلس میں موجود ہیں ان کو دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما۔ صاحبان ایمان کے آنسوؤں کا واسطہ، جس آنکھ میں آنسو آیا، جس زبان پہ گریے کی آواز آئی، خدا بندہ ان آنسو اور گریے کا واسطہ ان کی ساری حاجتوں کو قبول فرما۔ غم حسین کے سوا، غم اہل بیت کے سوا ہمیں دنیا اور آخرت کا کوئی غم نصیب نہ ہو۔ دنیا میں جہاں جہاں صاحبان ایمان اور مسلمان ظالموں کے ظلم کا نشانہ بن رہے، خصوصاً پاکستان، بحرین، فلسطین، لبنان، اب تو شام بھی اور عراق، خدا بندہ ان تمام صاحبان ایمان اور کلمہ گو مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ ان پر ظلم کرنے والے اور ان کے خلاف مکر اور فریب کے منصوبے بنانے والوں کو نیست و نابود فرما۔ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ جن کو روزگار کی پریشانی ہے، خدا بندہ ان کی اس پریشانی کو دور فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما۔ جو اولاد نرینہ سے محروم ہے، خدا بندہ رباب کی اصغر کا واسطہ انہیں صاحب اولاد نرینہ فرما۔ ہم سب کو سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ان تمام مصائب کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔